نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ مزمل ہم 3 نشستوں میں ختم کر سکے تھے۔ اس کے درس کے ضمن میں سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے مابین جو نسبت ہے جوڑے ہونے کی، اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ قرآن حکیم میں سورتوں کے جو جوڑے بہت نمایاں ہیں، یہ نسبت جو ہے جوڑے ہونے کی کہیں بہت نمایاں ہے، کہیں قدر خفی ہے، لیکن یہ کہ جہاں بہت نمایاں ہے ان میں سے ایک مثال یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر بھی ہے۔ بالکل ایک ہی انداز میں آغاز، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، پھر دوسری آیت دونوں جگہ پر قم سے شروع ہو رہی ہے، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اپنی عملی جد و جہد کے آغاز کا حکم ہو رہا ہے۔ پھر میں ساتھ ہی یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو ترتیب نزولی کے ضمن میں ہمارے ہاں مختلف روایات ہیں، مختلف معاملات ہیں، اس پر باقاعدہ تصنیف بھی لکھی گئی، خاص طور پر اس دور میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے ایک ساتھی نے تو اس کو باقاعدہ ایک اپنا کہا جا سکتا ہے کہ ایک تھیسس کا موضوع بنایا ہے۔ اس کے ضمن میں جو متقدمین میں سے اکثر حضرات کی رائے ہے، اگرچہ پورے قرآن مجید کی ترتیب نزولی کا معاملہ تو بہت مشکل ہے، تقریباً محال ہے، ناممکنات میں سے ہے کہ اب اس کا تعین تیقن کے ساتھ کیا جا سکے، اور اس کی ایسی شدید ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ در حقیقت جو حجت ہے ہمارے لیے وہ یہی ترتیب مصحف ہے، یہی ترتیب ہے کہ جو لوح محفوظ میں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ شروع کی جو چند ابتدائی وحییں ہیں ان کے بارے میں تقریباً اجماع ہے، اور مجھے بھی اس سے اتفاق ہے کہ سب سے پہلے 5 آیات سورہ علق کی، پھر 7 آیات سورہ نون یا سورہ قلم، 29ویں پارے کی جو دوسری صورت ہے، اس کے یہ 2 نام ہیں، اس کے بعد 10 آیات سورہ مزمل کی، اور اس کے بعد یہ 7 آیات ابتدائی جو ہے یہ سورہ مدثر کی۔ البتہ سورہ مدثر کے بارے میں چونکہ ایک روایت کی روح سے یہ رائے بھی سامنے آتی ہے کہ شاید یہ پہلی ہی وحی ہے، یہ 7 آیات سورہ مدثر کی، کہ یہ پہلی وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، لہذا اس میں کسی قدر گفتگو کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ایک دوسری روایت موجود ہے جس نے کہ اس کے اندر جو اشکال یا اجمال تھا اس کو حل کر دیا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں روایات صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ اس سے در حقیقت میں اس بہت اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ محدثین کرام نے رحمہم اللہ یہ دیانت اور یہ امانت کا معاملہ سمجھا ہے کہ جو روایت بھی ان کے جو مقرر کردہ معیار تھے روایت کے اعتبار سے، جو ان پر پوری اتری انہوں نے اس کو جمع کر دیا ہے۔
تاکہ اب یہ مواد رہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، فقہا کے لیے، حکماء کے لیے، وہ سارا مواد ضرور جمع ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ابتدائی مورخین ہیں انہوں نے بھی دیانت کا ثبوت دیا ہے، اگرچہ اس زمانے میں بعض لوگوں نے بعض حضرات کے بارے میں کچھ طعن بھی کیا ہے، ان کی نیتوں پر بھی حملے کیے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابتدائی جو مورخین تھے ان کا بھی طرز عمل دیانت پر مبنی تھا۔ انہوں نے بھی جو بھی مواد ان کو ملا ہے وہ جمع کر دیا ہے، وہ مواد بھی جو حضرت عثمان کے خلاف جاتا ہو، وہ مواد بھی جو حضرت علی کے خلاف جاتا ہو، وہ مواد بھی جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف جاتا ہو، تو انہوں نے جو چیزیں بھی ہیں انہیں جمع کر دیا ہے۔ اس کی بنا پر بعض حضرات نے سمجھا کہ شاید ان کے اندر کچھ شیعیت کی طرف رجحان تھا، حالانکہ میرے نزدیک بات یہ نہیں ہے۔ البتہ ایک بات جو بہت اہم ہے، جو ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے، کہ مورخین نے اپنے ذمے روایات کی چھان پھٹک کی ذمہ داری نہیں لی، یہ صرف محدثین کا کام ہے۔ ان کو جو مواد ملا ہے، جو روایت ملی ہے، اس کو انہوں نے جمع کر دیا۔ محدثین کا معاملہ اس سے مختلف ہے، جو روایات ان کے پاس آئی ہیں انہوں نے اس میں چھان پھٹک کی ہے، اس کے اندر تحقیق کی ہے، تدقیق کی ہے، راوی ثقہ ہے نہیں ہے، سلسلہ روات جو ہے فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں سے فلاں نے روایت کیا، یہ متصل بھی ہے کہ منقطع ہے، بیچ میں کوئی لنک غائب تو نہیں ہے، پھر اس پورے سلسلے میں کوئی راوی ایسے تو نہیں ہے کہ جن پر یا تو جھوٹ بولنے کی تہمت لگی ہو یا الزام لگا ہو، یا جن پر حافظے کے صحیح نہ ہونے کا کسی نے خیال ظاہر کیا ہو۔ تو اسماء الرجال کا ایک بہت بڑا فن وجود میں آیا، تمام راویوں کے حالات کی تحقیق و تفتیش کی گئی۔ تو محدثین کا معاملہ جدا ہے، مورخین کا معاملہ جدا ہے۔ مورخین کے پاس جو روایات آئی انہوں نے جمع کر دی۔ اب یہ ہمارے پاس مواد ہے، مثبت منفی ہر نوعیت کا مواد ہے، اس کے بارے میں غور کریں، جس کو اب اس میں روایت سے آگے درایت کی بات بھی ہے، عقل سے بھی کام لیں، قرآن مجید کی جو محکمات ہیں اور قرآن مجید کے جو نصوص ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں، پھر تاریخ کے اس ذخیرے کو جس میں ہر طرح کی روایات آ گئی ہیں اس میں سے رد و قبول کے ہم اپنے معیار قائم کریں گے۔ لیکن یہ کہ محدثین کرام نے الحمدللہ کہ انہوں نے جو ہم پر احسان کیا ہے، احسان عظیم، وہ یہ ہے کہ ان پر جو روایات آئی، آپ کو نے سنا ہوگا کہ کئی لاکھ حدیثوں میں سے صرف چند ہزار حدیثیں ہیں کہ جو امام بخاری نے اپنی صحیح میں درج کی، اس لیے کہ انہوں نے چھلنی لگا دی تھی، جو اس چھلنی میں سے نکلے گی وہی حدیث جو ہے میں قبول کروں گا، میں اپنی صحیح میں درج کروں گا۔ اگرچہ ان کا زیادہ تر جو رہا معاملہ وہ درایت کا نہیں، روایت کا ہے۔ انہوں نے عقلی بحثیں نہیں کی، عقلی معیارات قائم نہیں کی، انہوں نے اصل میں روایت پر زور دیا ہے۔ راوی کون ہے، اس نے کس سے سنا ہے، پھر اس نے کس سے سنا ہے، یہ پورا سلسلہ متصل ہے کہ منقطع ہے، اس پورے سلسلے میں کہیں کوئی مشکوک آدمی تو نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی انہوں نے تحقیق کی ہے۔ تو یہ میں نے اس وقت برسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی کہ ہمیں اس صورت کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں، صحیح بخاری میں دونوں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دونوں کے راوی ایک ہی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے جو سلسلہ چلا ہے اس کے بعد جو تابعی ہیں جو صحابی سے روایت کریں وہ بھی ایک ہی ہیں، حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن۔ البتہ اس کے بعد لنکس دو ہو گئی ہیں، ایک میں یحییٰ ابن کثیر روایت کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ سے، اور ایک میں امام زہری روایت کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ سے۔ تو آگے یہ اب دو حدیثیں بن گئی، اگرچہ راوی ایک ہے، ایک راوی صحابی جو ہے جابر ابن عبداللہ، لیکن یہ کہ اس کے بعد ان سے جو بات چلی آگے تو ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، اس کے بعد دو شاخیں ہو گئیں، یحییٰ ابن کثیر عن ابی سلمہ اور زہری عن ابی سلمہ۔ ان میں فرق یہ ہے کہ یحییٰ ابن کثیر کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ پہلی وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ انہوں نے پوچھا تھا حضرت ابو سلمہ سے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ سورہ مدثر کی آیات۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یحییٰ ابن کثیر نے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ ان کا بھئی میں تمہیں وہی کچھ کہہ رہا ہوں کہ جو مجھ سے کہا تھا جابر ابن عبداللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر وہ روایت بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز میں غار حرا سے اتر رہا تھا، پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا تو مجھے آواز آئی یا محمد۔ میں نے سامنے دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ میں پھر چل پڑا، پھر آواز آئی،
پھر میں نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر چل پڑا، لیکن ایک خوف سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر ذرا آگے بڑھا تو پھر آواز آئی، تو اچانک میری نگاہ اٹھی اور میں نے دیکھا کہ بلکہ یہ جو حصہ ہے یہ در حقیقت یہ یحییٰ ابن کثیر کی روایت میں نہیں ہے، بلکہ یہ روایت یوں چلتی ہے کہ میں اسی خوف کی حالت میں گھر پہنچ گیا اور میں نے کہا زملونی زملونی دثرونی، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے لحاف اڑھا دو، یعنی ایک کیفیت خوف کی۔ اور اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ تو اس سے یہ گمان ہوا کہ شاید یہ پہلی وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لیکن امام زہری جو بات بیان کر رہے ہیں انہی سے عبد الرحمن سے، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، اس کے اندر اضافہ ہے، وہ پوری تفصیل وہی ہے لیکن اس میں اضافہ یہ ہے کہ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا اور پھر اچانک میری نگاہ اٹھی تو فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، غار حرا میں، تو وہ افق پر ایک بہت بڑی کرسی ہے جس سے پورا افق بھر گیا ہے، اس پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے پھر خوف سے اور دہشت سے میں جھک کر اور میں گھر آیا اور پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ اب اس سے خود بخود معاملہ حل ہو گیا کہ جب اسی روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، اچانک جو میں نے دیکھا وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، تو معلوم ہوا کہ پہلے ملاقات ہو چکی ہے حضرت جبرائیل سے، اسی لیے حضور نے پہچانا یہ وہی فرشتہ ہے کہ جو غار حرا میں آیا تھا۔ اس پر میں بعد میں جب ہم پہنچ جائیں گے سورہ علق میں پھر تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ کیفیت کیا تھی غار حرا میں جو وہی آئی ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء کیا ہیں۔ لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایک ہی روایت 2 شکلوں میں جب آئی ہے تو ایک میں وہ الفاظ نہیں ہیں تو اس سے ایک مغالطہ پیدا ہو گیا، ایک میں وہ الفاظ موجود ہیں اس نے اس مغالطے کو حل کر دیا۔ تو محدثین نے اب وہ تمام مواد ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ جس سے اگر کہیں کوئی مشکل پیدا ہوتی بھی ہے تو الحمدللہ کہ حل ہو جاتی ہے، کہ وہی فرشتہ کہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا اس کو میں نے دیکھا کہ وہ افق پر ہے۔ یہ روایت ہے۔ ویسے ایک اور روایت ہے لیکن یہ کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور امام طبرانی اسے لائے ہیں، سند بھی کچھ زیادہ قوی نہیں ہے۔ اس میں نقشہ یہ کھینچا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قریش کے سردار جمع ہوئے، اور خاص طور پر اس خیال سے کہ اب موسم حج آنے والا ہے، اور جب حج کے موسم میں تمام اطراف و اکناف عرب سے لوگ آئیں گے تو محمد کو موقع ملے گا، وہ اپنی دعوت پیش کریں گے اور لوگوں کے پاس جائیں گے اور تبلیغ کریں گے، چرچا ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ اگر انہوں نے ہم سے پوچھا اور کسی نے کوئی بات کہی، کسی نے کوئی بات کہی، کسی نے کوئی بات کہی، تو ہماری باتوں کا جو ہے وہ پر اعتماد نہیں رہے گا، لوگوں کو اعتبار ہمارا ہٹ جائے گا، لہذا مل کر بیٹھ کر ایک رائے بنا لو کہ جب لوگ آئیں تو ہم وہی ایک رائے ان کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ وہ ایک تفصیل ہے اس کے اندر کہ پہلے یہ سوچا گیا کہ ان کو شاعر قرار دیا جائے، تو وہ بھی تجویز رد ہو گئی کہ نہیں، یہ بات تو کہنے والی نہیں ہے، باور نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ کہ ان کو کاہن کہا جائے، اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ پھر یہ کہ کاذب کہا جائے، جھوٹا کہا جائے، اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ بالآخر وہ ایک رائے پر گویا کہ کنسنسس ہوا، اتفاق ہوا کہ ان کو ساحر کہا جائے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے گھر گھر دشمنی پڑ چکی ہے، بیوی اور شوہر کی جدائی ہو رہی ہے، اولاد جو ہے وہ اپنے والدین سے کٹ رہی ہے، یہی ساحر لوگ کیا کرتے ہیں، تو ساحر کہنا جو ہے یہ بات منطبق ہو سکتی ہے اور قرین قیاس۔ اس کی اطلاع جب حضور کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لحاف لے کر لیٹ گئے، تو اس کیفیت میں یہ وحی نازل ہوئی۔ ایک تو یہ کہ یہ بات اس اعتبار سے فٹ نہیں بیٹھتی، اگرچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، طبرانی میں ہے، لیکن یہ قرین قیاس اس لیے نہیں ہے کہ یہ کیفیت تو کافی عرصے کے بعد جا کر ہوئی ہے، جبکہ وہ مخالفت اور وہ جو ایک کشاکش کی کیفیت شدت کو پہنچی ہے۔ یقیناً اس سورہ مبارکہ میں جو آگے آیات آ رہی ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں، اس کے ضمن میں یہ پس منظر ہے اور یہ صحیح ہے، اور یہ اور دوسری روایات سے بھی اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے جو صحیح روایات ہیں، لیکن ابتدائی آیتیں جو ہیں ان کے لیے یہ شان نزول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو بالکل شروع کی آیات ہیں۔ یہاں تک کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ پہلی وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جس پر جیسا کہ دونوں روایتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں، جس بات پر کہ محققین کا
اجماع ہوا ہے تقریباً وہ یہ ہے کہ پہلی وحی تو وہی ہے سورہ علق کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہی فترت ہو گئی. فترت کہتے ہیں رکاوٹ، وقفہ، درمیان میں سلسلہ منقطع ہو گیا. کچھ عرصے یہ فترت اولا کہلاتی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا رک جانا کچھ عرصے کے لیے فترت. تو یہ فترت کے عرصے کے بعد پھر اب جو وحی شروع ہوئی ہے تو وہ یہ وحی ہے سورہ مدثر. لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سورہ علق کی 5 آیات کے بعد ہی فترت ہو گئی ہو، بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ کچھ اور وحییں بھی آئی ہوں. جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت سے حضرات کی رائے یہ ہے کہ سورہ نون کی 7 آیتیں اور سورہ مزمل کی بھی ابتدائی آیات نازل ہو چکی ہیں، پھر فترت ہوئی، پھر ایک رکاوٹ ہوئی. اس رکاوٹ کے بعد پھر جب آغاز ہوا ہے تو پہلی وحی یہی ہے. اس کے علاوہ ایک بات اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے، یہ نقطہ اہم ہے کہ یہ بات بھی تسلیم کی جاتی ہے بالعموم کہ سورہ علق کی ابتدائی وحی جو ہے، پہلی وحی، اس سے حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے. اور اس وحی سے جو سورہ مدثر کی آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا ہے. یہ 2 الفاظ میں جان بوجھ کر علیحدہ بول رہا ہوں. وحی کا جو نبوت ہے اس کا آغاز نہیں کہہ رہا. نبوت تو پیدائشی حاصل ہوتی ہے نبی کو، نبی پیدائشی نبی ہے، اس کی معصومیت آغاز سے ہے، اس کو اللہ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن پہلے دن سے ہے. بلکہ یہ کہ عالم ارواح کے اندر بھی ارواح جو ہے انبیاء کی وہ اسی شان کے ساتھ تھیں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح قول موجود ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ، حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا جو ہے وہ جسد تیار ہونے کے لیے ابھی گارے کی تیاری ہو رہی تھی، مٹی اور پانی جو ہے ابھی اس کو ملایا بھی نہیں گیا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا. تو معلوم ہوا کہ عالم ارواح میں تمام ارواح موجود تھی. ارواح تو پہلے پیدا کی جا چکی تھی. جو یہ تخلیق اجساد کا معاملہ ہے یہ تو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، تو بہت بات کی بات ہے. تمام ارواح انسانیہ، حضرت آدم کی نسل میں جتنے بھی انسانوں کو آنا تھا ان سب کی ارواح موجود تھی. جب ہم سے عہد لیا گیا تھا الست بربکم قالوا بلی، ہم سب نے کہا تھا پروردگار بالکل، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا مالک ہے، رب ہے. تو وہ جو عالم ارواح کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ تمام ارواح اپنی امتیازی کیفیات کے ساتھ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا. اس اعتبار سے نبوت کے لیے کبھی لفظ آغاز استعمال نہیں ہونا چاہیے. آغاز وحی کہہ سکتے ہیں. جب آپ 40 برس کے ہوئے تو آپ پر وحی کا آغاز ہوا. آغاز وحی سے گویا کہ آپ کی نبوت ظاہر ہو گئی جو پہلے ظاہر نہیں تھی. البتہ رسالت کا معاملہ جدا ہے. رسالت کو آغاز ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر نبی تو رسول ہوتا بھی نہیں. لہذا رسالت کے لیے ہم کہیں گے کہ رسالت کا آغاز ہے یا ایھا المدثر سے، اس لیے کہ اس میں حکم تبلیغ آ رہا ہے. آپ نے پچھلی تینوں وحی اگر ذہن میں مستحضر ہو، اگر نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں وحی کا کہیں اس کا انذار کا، تبشیر کا اور تبلیغ کا کوئی حکم حضور کو نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں بار بار، وہ یہ کہ پوری سورہ نون ایک مرتبہ نازل نہیں ہوئی ہے، پوری سورہ مزمل ایک مرتبہ نازل نہیں ہوئی ہے، اسی طرح پوری سورہ مدثر ایک مرتبہ نازل نہیں ہوئی ہے، پوری سورہ علق ایک مرتبہ نازل نہیں ہوئی ہے. بلکہ جو ترتیب ہم قائم کر رہے ہیں وہ سورہ علق کی 5 آیات، باقی کی جو ہے باقی سورہ علق کا جتنا حصہ ہے جو 14 آیات اور ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی. اسی طریقے سے سورہ نون کی بقیہ آیات یہ بعد میں نازل ہوئی. اسی طرح سورہ مزمل کے تو پھر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، سورہ مدثر کی بھی یہی بات ہے. تو ترتیب جو ہے وحیوں کی وہ در حقیقت ان ابتدائی آیات کی ہے. ان ابتدائی آیات کو دیکھیے تو سورہ علق میں بھی کہیں تبلیغ کا حکم نہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 2 مرتبہ حکم اگر ہو رہا ہے تو اسی بات کا ہو رہا ہے کہ پڑھیے پڑھیے. کیا پڑھیے اور وہ کیا تعلیم تھی حضور کی کہ جو پھر اس وقت شروع ہوئی ہے، اس پر اس وقت گفتگو نہیں ہوگی، وہ سورہ علق میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ جب وہاں پہنچ جائیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا. باقی یہ کہ اسی طرح سورہ نون میں بھی بس دلجوئی ہے، تشفی ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین.
آپ کو دلجوئی کی جا رہی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان پر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، جو کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا اور غار میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور مجھے نبی بنایا گیا ہے اور مجھ پر وحی آئی ہے۔ تو اب اس پر جو آپ کو لوگوں کے ان تبصروں کا پر جو رنج ہوا ہے، صدمہ ہوا، در حقیقت اس پر دلجوئی اور تسلی کے لیے وہ 7 آیات نازل ہوئی۔ اسی طرح سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، اس میں سارے احکام حضور کو ہیں، راتوں کو کھڑے رہیں، قرآن کی ترتیل کریں، اور یہ کہ اپنے آپ کو بالکل یکسو کر کے اپنے رب کے دامن کے ساتھ جو ہے وابستہ کر لیں، لوگوں سے ایک حجر جمیل کی شکل اختیار کریں، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کا خیال نہ کریں، اگر وہ مجنون کہہ رہے ہیں یا کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ آصف زدہ کہہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ ان کا خیال نہ کیجئے۔ یہاں بھی تبلیغ کا کوئی حکم نہیں۔ یہ البتہ وہ آیات ہیں کہ جن میں آغاز ہی میں 3 آیات کے اندر جو منصب رسالت ہے اور جو اس کے فرائض ہیں ان کو بڑے ہی جامعیت کے ساتھ اور ایک ایک لفظ کے اندر یوں سمجھیے کہ پوری پوری داستان ہے، یوں کہنا چاہیے کہ ایک ایک لفظ کے اندر پورا پورا چیپٹر ہے کہ جو مضمر ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا۔ تو نوٹ یہ کر لیجئے کہ سورہ علق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا ہے، اور سورہ مدثر کی ان آیات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ نوٹ کر لیں۔ اب آئیے ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا المدثر، یہ میں عرض کر چکا ہوں مزمل بھی متزمل تھا، باب تفاعل سے اس میں فاعل، اور یہ بھی متدثر ہے، تے اور دال مل گئے ہیں تو متدثر کے بجائے مدثر، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ جو قریب المخرج الفاظ اس طریقے سے آ جائیں کسی زبان میں، عام زبانوں میں بھی ہے ایسا، عربی میں خاص طور پر اس کے لیے قاعدہ مقرر ہے جسے ادغام کہتے ہیں، پھر 2 حرف آپس میں مل جاتے ہیں، متزمل تے اور زے مل گئے مزمل، متدثر تے اور دال مل گئے مدثر۔ دونوں کے معنی بھی تقریباً ایک ہیں، کمبل میں لپٹنے والا، لحاف میں لپٹنے والا۔ دثار اصل میں کہتے ہیں عربی زبان میں اس چیز کو، چادر ہو، لحاف ہو، کمبل ہو، جس کو انسان اپنے اوپر لپیٹ لیتا ہے پوری طرح اور خود کو اپنے اندر اس کے اندر چھپا لیتا ہے۔ شعار اس کے برعکس کہتے ہیں وہ لباس کے جو انسان نے نیچے پہنا ہوا ہے، جو اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کی دلجوئی کے لیے بڑے پیارے الفاظ کہے، انتم الشعار والناس النثار، کہ اے انصار، معاشر انصار، تمہارا معاملہ تو میرے ساتھ شعار والا ہے، یعنی جیسے کہ کپڑے کسی کے بدن کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے، اور ایک ہوتا ہے اوپر کوئی بڑا کمبل آدمی لے لے یا بڑی چادر میں لپٹ جائے تو باقی لوگوں کی حیثیت اس کمبل کی سی ہے، اس چادر کی سی ہے، اور تم تو گویا کہ مجھے نہایت عزیز ہو، مجھے بہت ہی قریب، میرے قلبی یعنی تعلق کے اعتبار سے تم مجھ سے بہت ہی قربت رکھنے والے ہو۔ تو یہ ان کی دلجوئی کے لیے، اس لیے کہ مختلف مواقع پر ہو جاتا تھا، ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو تھی اس میں مہاجرین میں وہ لوگ زیادہ تعداد میں تھے کہ جنہوں نے 10-12 برس پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت شروع کی تھی اور آپ کے ساتھ تھے، تربیت یافتہ زیادہ وہ تھے، دست و بازو زیادہ وہ بنتے تھے۔ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے صورت یہ بنی کہ یعنی تحریک کو اگر کہیں پنپنے کے لیے بظاہر موقع ملا تو وہ تو مدینے میں ملا، مکے میں تو اس پوری کوشش کے باوجود جو ہے وہاں کسی غلبے کی صورت نظر نہیں آئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو وہاں سے یوں سمجھیے کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لانا پڑا۔ تو یہ ذرا ایک ڈائلیما رہتا تھا، اور لوگوں کے اندر بہرحال انسان ہی تھے صحابہ کرام، اور اس میں ایک کیفیت ہو جاتی ہے، میں وہ برے سنس میں لفظ استعمال نہیں کرتا، ایک جذبہ رقابت پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ بھی کسی سے محبت کرتے ہیں، دوسرا بھی کسی سے محبت کرتا ہے، دونوں کی محبت شدید ہے۔ تو اب اگر کبھی بھی ذرا سا دیکھتے ہیں کہ التفات ادھر زیادہ ہو رہا ہے، تو اس لیے نہیں کہ ان سے کوئی عداوت ہے یا بغض ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کو محبت ہے ان سے زیادہ، تو آپ کو کچھ کھلتا ہے کہ ان کا التفات یا ان کی توجہ ادھر دوسری طرف ہو رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کے اندر یقیناً یہ ایک کیفیت رہتی تھی، مسابقت کا جذبہ بھی تھا، وہ مسابقت الی الخیر کا جذبہ تھا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح حضور کی توجہ اور عنایت کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنی طرف اس کا رخ
کرنے کی ہر شخص کوشش کرتا تھا، اور اس کا جذبہ جو ہے وہ مثبت جذبہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ تھا۔ اور اس میں یقیناً اگرچہ فارسی کا ایک مصرع تو بڑا پیارا ہے، رقابت از میاں خیزد، محبت چوں جواں گردد، رقابت از میاں خیزد، یہ ایک ہے مرحلہ ہے، یہ بھی ایک، لیکن اس میں زیادہ نظری پہلو ہے۔ جب محبت جو ہے جوان ہو جاتی ہے تو رقابت ختم ہو جاتی ہے درمیان سے، سبھی محبت کر رہے ہیں ان سے، تو آپس میں کوئی رقابت نہیں رہتی۔ لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں یہ پہلو رہتا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضور نے اس وقت اب اپیل کی ہے کہ لاؤ، اللہ کے دین کو ضرورت ہے مدد کی، پیسے لاؤ۔ تو اس وقت حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتفاقاً بہت سا زر کثیر موجود تھا، تو میں نے کہا کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے ہی جاؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک اچھی مسابقت فی الخیر، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک نے اپنا کوئی ہدف مقرر کیا ہوا، تو اہل ایمان تو بھلائیوں اور نیکیوں میں دوڑ لگاؤ اور ایک دوسرے سے آگے نکلو، اور ایک دوسرے کے آگے سے نکلنے میں ایک مسابقت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے حضور نے کسی مرحلے میں انصار کی دلجوئی کے لیے یہ الفاظ فرمائے کہ انتم الشعار والناس النثار، لوگوں کا معاملہ تو اس بڑی چادر کا ہے جو اوپر سے انسان اوڑھ لیتا ہے، اور ایک وہ کپڑے ہوتے ہیں جو اس نے اندر پہنے ہوتے ہیں، جو اس کے جسم کے ساتھ مس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تمہارا مقام جو ہے میرے ساتھ اے معاشر انصار، وہ تو شعار والا ہے، لوگوں کا نثار والا ہے۔ تو یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے۔ میں یہ سارے تفصیل سے یہ قول مدثر، مزمل، کیوں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ مزمل کے ضمن میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ اس وقت صرف میں جو ایک اس کا معنوی ربط ہے وہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں دوبارہ، کہ ان دونوں الفاظ کے استعمال سے میرا ذہن منتقل ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ چونکہ دونوں کے بعد قم آ رہا ہے، تو یہ حضور کی حیات طیبہ کا، سیرت مطہرہ کا ایک خاص دور ہے جس کو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اب ختم کیجئے، اس سے نکلیے اس کیفیت سے۔ اور وہ کیفیت کیا ہے؟ غور و فکر، سوچ بچار۔ پہلے تو وہ غور و فکر جو ہے وہ فلسفیانہ غور و فکر میں تھا، تفکر والاعتبار۔ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی امت میں پیدا نہیں ہوئے تھے، کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں تھی، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، کوئی آسمانی کتاب سے آپ متعارف نہیں تھے، نہ تورات آپ نے پڑھی تھی، نہ انجیل آپ نے پڑھی تھی، پھر یہ بھی آپ کو معلوم نہیں تھا پوری تفصیل کے ساتھ کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو یہ سارے مراحل آپ نے اپنے غور و فکر کے ذریعے سے طے کیے۔ تو غار حرا کا جو مرحلہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو روایت کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، وہ تو یہ ہے کہ فلما بلغ 40 سنة حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حرا یتحنس فیہ، جب حضور کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی۔ وہ جو کیفیت اقبال نے کہی ہے کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کوئی ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ لوگوں سے ملنا جلنا اب ایک کاروبار تھا آپ کا، اور آپ نے بھرپور زندگی بسر کی ہے کاروبار کے اندر بھی، پھر وہ عائلی زندگی بھی تھی۔ 15 برس ہو چکے تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متأہل زندگی بسر کرتے ہوئے، بچے تھے، بیٹیاں تھیں، زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ موجود ہیں۔ تو لیکن یہ کہ طبیعت کے اندر کچھ ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ گھر بار سے بھی اور کاروبار سے بھی اور لوگوں سے ملنے جلنے سے بھی طبیعت اچاٹ ہو کر، اور کئی دن اور کئی راتیں متواتر آپ غار حرا میں قیام فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ کچھ کھانے پینے کا سامان تیار فرما دیتی تھی اور بس وہاں جاتے تھے، اور کئی دن رات مسلسل آپ کا قیام مارا۔ لیکن وہاں کرتے کیا تھے؟ اس لیے کہ آپ نہ تو امت موسیٰ میں پیدا ہوئے کہ ان کے مطابق کوئی عبادت کرتے ہو، تو یتحنس فی، وہاں عبادت کرتے تھے، لیکن وہ عبادت کیا تھی؟ اس پر شارحین حدیث کا تقریباً اجماع ہے کہ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غار حرا میں آپ کی عبادت کی کیفیت تفکر اور اعتبار، غور و فکر، سوچ بچار۔ ابھی چند دن ہوئے میں نے یہاں وہ حدیث حضور کی سنائی ہے جس میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے
جس میں حضور نے ویسے تو 10 باتوں کا، لیکن یہ کہ شروع میں آپ نے فرمایا ہے کہ امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ تو وہ 3 باتیں آتی ہیں بڑے خوبصورت انداز میں، اس میں وہی جیسے قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی قوافی بدلتے ہیں، تو 3 ٹکڑے ہیں ان میں مختلف قوافی کے۔ پھر ایک 10ویں بات یوں سمجھیے کہ نہایت جامع، سب کی جامع بات، وہ بھی آپ نے بیان فرمائی۔ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، والقصد فی الفقر والغنا، وان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی واعفو عمن ظلمنی، وان یکون سمتی فکرا ونطقی ذکرا ونظری عبرا، وان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ اب یہ 9 باتیں تو وہ آ رہی ہیں 3 کے ٹکڑے۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ کھلے چھپے ہر حال میں اس کا خوف میرے دل کے اندر موجود رہے، اس کی عظمت کا نقش قائم رہے، اس کے سامنے حاضری ہونے کا احساس جو ہے وہ میرے دل میں برقرار رہے۔ پھر یہ کہ میں کسی سے راضی ہوں یا ناراض ہوں، بات عدل کی کروں، انصاف کی کروں، ایسا نہ ہو کہ کسی سے ناراض ہونے پہ یا کسی کی محبت جو ہے اس کے باعث میرا جو موقف ہے وہ عدل سے اور انصاف سے ہٹ جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ چاہے تنگی ہو چاہے کشادگی ہو، لیکن میں آنا روی اختیار کروں، اپنے معاملے کے اندر ایک اعتدال اور ایک اقتصاد کی کیفیت۔ اس کے بعد 3 باتیں کہ میں اس کو دوں جو مجھے محروم رکھے، اعطی من حرمنی واعفو عمن ظلمنی، جو مجھ سے کٹتا ہے میں اس سے جڑوں، ان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی، جو مجھ سے کٹتا ہے میں اس سے جڑوں، یا جو مجھے کاٹتا ہے میں اس سے جڑوں اور اپنا تعلق جوڑوں، اور جو مجھے محروم رکھتا ہے میں اسے اور دوں۔ اور اس سے آگے یہ کہ اعفو عمن ظلمنی، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں۔ اب آیا ہے وہ ٹکڑا جس کے لیے مجھے یہ حدیث یاد آئی، وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، میرا خاموش رہنا فکر پر، غور پر، سوچ بچار پر مشتمل ہو، وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور میرا بولنا، میری گفتگو یاد الہی پر مشتمل ہو۔ یہ یاد الہی آدمی تنہائی میں بھی بیٹھ کر کرتا ہے، اور یہ کہ لوگوں کے درمیان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی کتاب کا مذاکرہ کرتا ہے، اللہ کی باتیں لوگوں کو سناتا ہے، تو یہ جو گفتگو ہے یہ بھی در حقیقت یاد الہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَنَظَرِ عِبْرَةٍ، عبرت کی نگاہ ہو میری کہ میں جس چیز کو دیکھوں اس سے سبق حاصل کروں، اس سے میں نتائج اخذ کروں۔ تو یہ وہ تفکر والاعتبار، فکر اور عبرت، یہ ہے تفکر والاعتبار۔ کان صفت تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایک دور تھا حضور پر، اس کے بعد وہی آئی ہے، وہی غار حراء میں، اس کے بعد ظاہر بات ہے بار گراں کا احساس۔ اب تفکر کے اندر وہ دوسری جس کو ہم فکر مندی کہتے ہیں اور تشویش، اس کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوا کہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نے صاف فرما دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو حضور حیران ہوئے، اب ہم مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اس سے پہلے بھی جن کے پاس بھی وہی آئی ہے اور جن کو بھی اللہ نے نبوت اور رسالت پر فائز کیا ہے آپ سے پہلے، ان سب کی قومیں ان کی دشمن بنی ہیں، اور یہ دشمنی آپ کو بھی اپنی قوم کی طرف سے پیش آئے گی۔ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ آپ کا ساتھ دوں، آپ کے ساتھ تعاون کروں۔ بہرحال ان کا انتقال تو بہت جلد ہو گیا۔ اب اس سے یوں سمجھیے کہ وہ ایک تشویش، ایک بار گراں کا احساس، یہ مزید اس کے اوپر ایک ردا جو ہے غور و فکر کا۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے آدمی کی تو پھر وہ کہیں کسی کونے میں، کہیں علیحدہ بیٹھ کر، کہیں چادر میں لپٹ کر، کہیں لحاف لے کر لیٹ جاتا ہے، غور کرتا ہے اندر ہی اندر۔ تو یہ در حقیقت مزمل اور مدثر دونوں الفاظ میں یہ ایک کیفیت بیان ہو رہی ہے، اور دونوں جگہ پر اس کے بعد حکم آ رہا ہے فعل امر، قم، کھڑے ہو جائیے۔ البتہ کھڑے ہو کر، یعنی کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ فوراً کھڑے ہو جائیے، بلکہ یہ کہ اب کمر کس لیجئے، اب ہمت کیجئے، اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کیجئے، اب سوچ بچار کے مرحلے سے نکلیے۔ اور بہت خوبصورت مصرع ہے علامہ اقبال کا جس میں کہ یہ کیفیت بیان ہوئی ہے کہ لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ آپ نے کبھی علامہ اقبال کی بھی ایک تصویر دیکھی ہوگی کہ وہ سر پکڑ کر اس طرح یوں بیٹھے ہوئے۔ یہ ایک مفکر کا یوں سمجھیے کہ یہ ایک نقشہ ہے، اس لیے کہ غور و فکر، سوچ بچار،
آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. اب ظاہر بات ہے جو ویژنری ہوتا ہے وہ تو نہ معلوم کہاں کی سوچ رہا ہوتا ہے اور کہاں کہاں کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، مستقبل کی باتوں کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو اقبال نے کہا لاکھ حکیم سر بجیب. جب سر جھکا ہوا ہوتا ہے غور و فکر میں تو گویا کہ اپنے گریبان میں اپنا سر دیا ہوا ہے. تو حکیم اور دانا لوگ تو یہی کچھ ہوتے ہیں. ان کو پھر وہ عمل کا مرحلہ ان کی زندگیوں میں نہیں آیا کرتا. وہ تو یہ کہ اس قسم کے لوگوں کو کوئی شاگرد فعال قسم کے مل جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ ان کی بات کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں. عام طور پہ جیسے آپ کو معلوم ہے مارکس نے کیا کیا، کتاب لکھی، اللہ اللہ خیر صلی. باقی یہ کہ کوئی کمیونسٹ ریولوشن کہیں برپا کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا. وہ تو لینن جیسی شخصیت روس میں پیدا ہو گئی، ماؤ زیتونگ جیسی شخصیت، فعال قسم کے اشخاص، تو انہوں نے انقلاب برپا کیا. تو یہاں معاملہ جو ہے اس کے برعکس ہے. یہاں تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے وہ مرحلہ بھی طے کیا ہے. اور اب جب کہ وحی آ گئی اور اب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو جائیے، اس کیفیت سے نکلیے. لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف. اب تو سر بکف ہو کر باہر نکلنا پڑے گا، اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کر دی. اس میں جیسا کہ ہم سورہ مزمل میں دیکھ چکے ہیں جد و جہدیں دو آئی ہیں فوری طور پر. ایک رات کی مشقت ہے، قم اللیل الا قلیلا. یہ گویا کہ ذاتی تربیت، داخلی کیفیات، داخلی انقطاع، ہر طرح سے تبتل، اپنے ماحول سے ذہناً قلباً کٹ کر، عملاً کٹنا نہیں ہے، رہنا ہے وہیں، لیکن یہ کہ وہ جو وتبتل الیہ تبتیلا، اس میں صرف اللہ کے ساتھ اپنا ذہنی اور قلبی رشتہ استوار کر کے. اور پھر یہ کہ سب سے زیادہ مشقت جو ہے، کھڑے رہیے رات کو دو تہائی، آدھی شب، تہائی شب، اور اس قرآن مجید کو اپنے اندر جذب کیجئے اور جذب کیجئے، اتاریے اپنے اندر. یہ مشقت تھی جو سورہ مزمل میں آ گئی. اب یہاں ہے دوسری مشقت، اب یہ ہے دعوت اور تبلیغ کی مشقت، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر انقلاب کی مشقت. یہ ہے در حقیقت کہ جہاں سے اب آپ کو وہ جو آپ کا مشن ہے عملاً، اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے قم فانذر. کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے. اس لفظ پر پہلے بھی بہت گفتگو ہوئی ہیں. آج چونکہ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں پہلی مرتبہ یہ لفظ اس مقام پر آیا ہے. مصحف کا معاملہ تو اور ہے، لیکن قرآن مجید میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلی مرتبہ یہ لفظ انزل جو ہے وہ یہاں اس آیت میں آیا ہے. معنی اس کے کیا ہے؟ اگرچہ بعض تراجم میں آپ نے شاید دیکھا ہو کہ کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ، یا انذار کا ترجمہ جو ہے ڈرانا، لیکن یہ کہ صحیح ترین ترجمہ جو ہے وہ ہے خبردار کرنا، باخبر کر دینا. انگریزی کا لفظ بہترین ہے اس کے لیے، جو صحیح ترین مفہوم کو ادا کرتا ہے، وارن کرنا. ایک شخص ہے جو کسی غلط راستے پر جا رہا ہے، آپ اسے بتاتے ہیں تم غلط راستے پر جا رہے ہو، یہ راستہ تو ایسے جنگل کے اندر تمہیں پہنچا دے گا کہ جہاں ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. تو آپ اس کو خبردار کرتے ہیں کہ تم غلط راستے پر ہو. اسی طریقے سے یہ قافلہ نوع انسانی جو ہے، اس کو خبردار کرنا کہ اگر تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ دنیا بس یہی دنیا ہے اور یہی کھانا پینا ہے، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، تو بہت غلط ہے تمہاری یہ سوچ، بہت ہی ہلاکت خیز ہے تمہارا یہ نظریہ. تم بہت بڑی تباہی سے اور بربادی سے دوچار ہو جاؤ گے، ابدی عذاب الہی کا نوالا بن جاؤ گے. ہوش میں آؤ، جاگو، سمجھو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی زندگی کی منزل جو ہے اس سے جانو کہ وہ منزل کون سی ہے، کدھر جا رہے ہو. یہ انذار ہے اصل میں، خبردار کرنے کے معنی میں. اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ بعد میں یہ لفظ بکثرت آیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی کیا گیا یہ قرآن تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دوں اور ان سب کو خبردار کر دوں جن تک یہ قرآن پہنچ جائے. گویا کہ قرآن کا پہلا فنکشن جو ہے وہ انذار ہے، اہم ترین فنکشن جو ہے وہ انذار ہے، خبردار کرنا ہے. حضور کو بھی پہلا حکم لوگوں کے بارے میں جو دیا جا رہا ہے وہ انذار کا دیا جا رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، خبردار کر دیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء و اقربا کو. تو اس میں جو چند بحثیں ہیں یہ جان لیجئے کہ اصولاً انذار اور تبشیر یہ دونوں الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں جہاں فلسفہ نبوت آئے گا، جہاں بات پوری بیان کرنی ہوگی، تو نہ صرف یہ کہ یہ دونوں الفاظ ہوں گے بلکہ اس میں تبشیر کا لفظ مقدم ہوتا ہے. جیسے مثلا بالکل وسط ہے قرآن مجید کا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں بھی ایک بڑا نمایاں جوڑا ہے سورتوں کا، سورہ
بنی اسرائیل اور سورہ کہف، اس میں بھی آپ یہی دیکھیں گے۔ سورہ کہف میں فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور یہ تو جمع کا صیغہ ہوا، تمام رسولوں کے بارے میں فرمایا ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ بشارت دیں اور خبردار کر دیں۔ اور یہی بات واحد کے صیغے میں کہی ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ یہی دو الفاظ آئے ہیں جو سورہ نساء کے اندر آیت آئی ہے، اہم ترین مقام ہے وہ رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہے، کیوں بھیجا ہم نے رسولوں کو۔ رسولم یہ چھٹے پارے کے شروع میں ہے، رسولم مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کی آمد کے بعد کوئی عذر نہ رہے کہ وہ اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش کر سکے، حجت پیش کر سکے اپنی گمراہی اور ضلالت کے لیے، یہ دلیل لا سکے کہ ہمیں حق دکھایا ہی نہیں گیا، ہم تک حق پہنچایا نہیں گیا، ہم تک تو اے اللہ تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ تو یہ عذر ختم کرنے کے لیے، قطع عذر کہہ لیں یا اتمام حجت کہہ لیں، اس کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ اس وقت میں وہ فلسفہ نبوت اور رسالت بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ دو اصطلاحات جو ہے میں چاہتا ہوں کہ کار رسالت اور فرائض رسالت کے ضمن میں سب سے اہم اور بنیادی اصطلاحات دو ہی ہیں، تبشیر اور انذار، مبشرین و منذرین، مبشرا و نذیرا۔ اور آپ دیکھیں گے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ورسولا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تو مبشر اور نذیر یہ الفاظ آپ کو ایک جوڑے کی شکل میں ملیں گے۔ اور دوسری بات جو میں نے نوٹ کرائی ہے آپ کو کہ جب یہ اصولاً بات آتی ہے تو تبشیر مقدم ہوتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابتدائی وحیوں میں تبشیر کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف انذار کا ذکر ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس پر کہ عیسائیوں کو موقع ملا ہے ہم پر اعتراض کا۔ انہوں نے ایک تو یہ کہ چونکہ وہ تو ہماری غلطی ہے، اس میں تو یوں سمجھیے کہ ہمارے ترجمے کے جو انداز ہیں ان کے بنا پر غلطی پیدا ہوئی ہے، وہ دوسری منزل قائم ہو گئی ہے ان کے دلیل کے لیے، اور وہ یہ کہ ہم نے تقویٰ کا ترجمہ بھی ڈر کر دیا، خوف تو ہے ہی ڈر، خشیت بھی ڈر، انذار بھی ڈرانا، تو یہ تمام کا ڈر کا کچھ اس طریقے سے مختلف ترجموں کے اندر اب جہاں بھی قرآن مجید میں آیا ہے اتقوا اللہ تو ہے فیئر آف اللہ، فیئر اللہ۔ اب یہ لفظ فیئر اس کثرت کے ساتھ ہمارے تراجم کے اندر آ گیا، اردو تراجم میں بھی ڈر کا لفظ بہت کثرت سے آیا، انگریزی تراجم میں بھی فیئر کا لفظ آیا، اس سے انہیں مزید موقع مل گیا کہ قرآن مجید یا فار دیٹ میٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوف کو انووک کرتے ہیں، ڈراتے ہیں زیادہ، خوف کا جذبہ جو ہے اس کو وہ اپیل کرتے ہیں، جبکہ ہمارے جو مبشرین وہ کہلاتے ہیں کہ ہمارے جو بائبل کا انداز ہے یا حضرت مسیح علیہ السلام کا انداز ہے اس میں بشارت ہے، اور اس میں محبت جو ہے، لو آف گاڈ، اللہ کی محبت کو انووک کیا جاتا ہے، زیادہ محبت کی جو ہے ترغیب دلائی جاتی ہے، لو دائی نیبر ایز دائی سیلف، اور اسی طریقے سے اللہ سے محبت کرو، خدا سے محبت کرو، آسمانی باپ سے محبت کرو۔ تو ایک اعتراض ان کا جو یہ ہے، اس اعتبار سے کسی درجے میں اس کی گنجائش ہے کہ قرآن مجید کی ابتدائی وحیوں میں صرف لفظ انذار آیا ہے، تبشیر نہیں آیا، اگرچہ جب آپ پورے فلسفے کو دیکھیں گے اور قرآن مجید کے مختلف مقامات میں جہاں بات اصولاً آئی ہے اور جامعیت کے ساتھ آئی ہے وہاں دیکھیں گے تو اس اعتراض کی نفی ہو جائے گی کہ وہاں بالکل یہ دونوں چیزیں برابر برابر آئی ہیں، بلکہ تبشیر مقدم ہے۔ اب اس کا سبب کیا ہے؟ سبب بالکل سادہ سا ہے، اگر اس کو سمجھ لیں تو پھر پورا اطمینان ہو جائے گا اور پورے اطمینان کے ساتھ جواب بھی دیا جا سکے گا، اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت رسولوں کی بعثت ہوتی تھی بگڑی ہوئی قوموں میں، بگاڑ ہو چکا ہے اور بگاڑ میں مزاج میں فساد پیدا ہو چکا ہے، بشارت دے کسے؟ عمومی فساد ہے، عمومی خرابی ہے، لوگوں کے اخلاق جو ہے انتہائی پستی کو پہنچ گئے ہیں، توحید ختم ہو کر رہ گئی ہے، کفر کا اور شرک کا جو ہے وہ بول بالا ہے۔ تو اب اس حالت میں جیسے کہ ایک مریض ہو، بخار ہے اسے، اب اس کو تو ظاہر بات ہے کنین دینی پڑے گی، اسے آپ چینی دیں گے تو اور یا کوئی شہد کھلائیں گے تو نہیں، اس کے لیے دوا کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں مقدم ہو جاتا ہے انذار، خبردار کرنا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی،
لہذا قرآن مجید کی ابتدائی آیات کے اندر یقیناً انذار کا، چونکانے کا، خبردار کرنے کا، ہوش میں لانے کا یہ انداز جو ہے یقیناً موجود ہے اور انذار کا پلڑا بھاری ہے۔ لیکن یہ قرآن کے فلسفے کا مستقل معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ حالات کے اندر جیسے جیسے تبدیلی پیدا ہوئی، اہل ایمان آئے تو پھر وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دیجیے۔ پھر یہ کہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، خوشیاں مناؤ، بشارتیں حاصل کرو اس بیع کی جو تم نے کی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا ہے۔ تو تبشیر جو ہے وہ جو اقبال کا ایک مصرع ہے کہ راہ دکھلائیں کسے، رہنمے منزل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، تو اس بگڑے ہوئے ماحول میں بشارت دے کسے؟ وہاں تو ظاہر بات ہے کہ کفر کا غلبہ، شرک کا غلبہ، تو دعوت کا آغاز جو ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انذار ہی سے ہے۔ تو یہ تو میں نے وہ جو ایک فلسفیانہ معاملہ ہے انذار کے نمایاں ہونے اور خاص طور پر ابتدائی وحیوں میں صرف انذار کے تذکرے کا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ البتہ بعد کی مثالیں جیسے کہ میں نے پیش کی ہے اس میں سورہ مریم کی مثال بھی ایڈ کر لیجئے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اب یہاں پر پھر بشارت جو ہے وہ مقدم ہو گئی ہے۔ اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر رواں کر دیا، آسان کر دیا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ بشارت دیں اہل تقویٰ کو، اور وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، جھگڑالو قوم جو یہ ڈٹے ہوئے ہیں، اڑ رہے ہیں، کٹ حجتی میں لگے ہوئے ہیں، ضد میں آ گئے، ان کو خبردار کر دیجئے کہ اب ان کے لیے عذاب جو ہے اللہ کا وہ تیار ہے۔ تو یہ تو اس اعتبار سے ہے، باقی اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کار رسالت کا پہلا قدم انذار ہے۔ یہاں وہ یوں سمجھیے کہ فلسفہ ترازیاں اور کوئی لمبی چوڑی باتیں وہ نہیں، کوئی عقلی بحثیں اس سے نہیں، کار رسالت اور کوئی دنیا کی دوسری تحریک ہوگی، کوئی اور سلوگن یہاں نہیں لگے گا۔ یہ سلوگن کہ فلاں طبقہ اب تمہارے اوپر غالب آ گیا، اسے کیا حق پہنچتا ہے، اب یہ ایک طبقاتی جو ایک اپیل ہے، بہرحال اس سے یقیناً کچھ لوگ جو ہیں لبیک کہتے ہیں، ان کی سمجھ میں بات آتی ہے، یا فلاں تم پر حکمران ہیں انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ حکومت کرے، یہ بھی ایک نعرہ ہے، یا فلاں قوم جو ہے وہ ہماری جو قومی آزادی ہے اس کو غصب کیے ہوئے، یہ بھی ایک نعرہ ہے جس پر کوئی سیاسی تحریک اٹھے گی، کسی پر کوئی نیشنلسٹ موومنٹ اٹھے گی، کسی نعرے کی بنیاد کے اوپر کوئی مارکسسٹ موومنٹ یا کمیونسٹ موومنٹ اٹھے گی، تو ہر دعوت کے لیے نقطۂ آغاز کوئی ہوگا جس کو کہ وہ ایک سلوگن کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ٹھیٹھ اسلامی تحریک کا کوئی سلوگن اس نوعیت کا نہیں۔ بڑی پیاری بحث اس پر کی ہے مولانا مودودی صاحب نے اپنی بعض تصانیف میں کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، عرب کے تمام جتنے بھی زرخیز علاقے تھے ان پر دوسروں کا قبضہ تھا، یہ سارا شام عرب، عراق عرب، یہ عرب علاقے ہیں، اب سارا عراق عرب جو ہے رومیوں کے تسلط میں ہے، شام عرب جو ہے نہیں، عراق عرب ایرانیوں کے تسلط میں ہے، شام عرب جو ہے پورا جو ہے رومیوں کے قبضے میں ہے۔ پھر یہ کہ جنوب کے علاقے میں وہ ایک کونا ہے، وہ جو ساؤتھ ویسٹ کا کونا ہے، یمن کا علاقہ، وہ زرخیز تھا، اس پر بھی رومیوں کا تسلط تھا، ایرانیوں کا، ایرانی گورنر وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک تحریک ہو سکتی تھی کہ عربوں کھڑے ہو، جمع ہو جاؤ، اپنے حقوق کے حصول کے لیے متحد ہو جاؤ، یہ ایک تحریک ہوتی ہے، ایک نیشنلسٹ موومنٹ بنتی اس سے۔ یا یہ کہ خود مکے کے اندر دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات بھی تھے، غلام بھی تھے، اگر ان کو پکارا جاتا کہ تم آخر انسان ہو، تمہاری اپنی پریسٹیج ہے، تمہارے اپنے حقوق ہیں، تمہیں کیسے دبا دیا گیا ہے، یہاں پہ پیس ڈالا گیا ہے تمہیں، یہ بھی ایک تحریک ہوتی، ایک طبقاتی تحریک جو ہے وہ براتی اس کے ذریعے سے۔ لیکن اسلامی تحریک، اگر کوئی تحریک علی منہاج النبوہ، اگر نبوت کے نقش قدم پر کوئی دعوت اٹھنی ہے تو اس کا پہلا قدم جو ہے وہ انذار ہے۔ یہ اگر ہمیں دیکھنا ہو اور سوچنا ہو تو اس کو سوچ لینا چاہیے، اپنے بھی طرز عمل کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ سب سے زیادہ زور آخرت کا یقین، استحضار آخرت اور اس کے حوالے سے لوگوں کو بیدار کرنا، جگانا، ہوش میں لانا، یہ گویا کہ نقطۂ آغاز ہے کار رسالت کا اور دعوت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اب دیکھیے اس کی ایک مثال آ جائے گی، انہی 7 آیات کے بعد جو 3 آیتیں آ رہی ہیں وہ گویا کہ اسی انذار کی عملی شکل ہے۔
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ یہ 3 آیات 8، 9 اور 10۔ جس دن کے وہ سور پھونکا جائے گا وہ دن بہت بھاری ہوگا، بہت بھاری ہوگا، اور وہ کافروں پر ہلکا نہیں ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ یہ گویا کہ وہ انذار کی یہاں پہ بالکل فوراً متصل جو ہے وہ یہاں پر وہ شکل پیدا کر دی گئی۔ حضور کا وہ خطبہ میں نے اپنے اس چھوٹے سے کتابچے میں دعوت اللہ میں نقل کیا ہے، جو نہج البلاغہ سے یہ مجھے خطبہ ملا ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں مجھے تقریباً یقین کے درجہ حاصل ہے کہ جب حضور نے 2 مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا تھا، جب وہ آیت اتری ہے انذر عشیرتک الاقربین، تو اس حکم پر عمل کرنے کے لیے جب آپ نے اپنے قریبی عزیزوں کو جمع کیا ہے، پہلی مرتبہ تو وہ کھانا کھا کے اور شور مچا کے چلے گئے، انہوں نے بات کرنے کا بھی موقع نہیں دیا حضور کو، لیکن دوسری مرتبہ پھر کچھ دن کا وقفہ ڈال کر پھر جب آپ نے وہ کوشش کی اور پھر بلایا، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس لوگوں کو کچھ شرم آئی ہوگی کہ بہرحال اب 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے تو کوئی بات تو ان کی سنی لے، تو کھڑے ہو کر جو خطبہ اس وقت دیا ہے میرے نزدیک تقریباً میں یقین کے درجے میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ وہ خطبہ ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں وہ خطبہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کا ایک ایک لفظ نہایت گہرا ہے، نہایت زوردار ہے۔ اتنا زوردار خطبہ جو ہے وہ میری نظر سے نہیں گزرا ہے کہیں، وہ خطبہ جو ہے وہ میں نے نقل کیا اپنے کتابچے میں، ان الرائد لا یکذب اہلہ، اس کا ایک ایک لفظ بول رہا ہے کہ جیسے کہ یہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور اپنے ایسے لوگوں سے کہ جن کو شک ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص جو ہے جو اس وقت کھڑا ہو کر ہمارے سامنے بات کر رہا ہے یہ کہیں ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، ہم سے فریب کر سکتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ حضور کی ذات اس شک و شبہ سے بالا تر تھی، ایک یہ کہ ہمارے اپنے کیتھ اینڈ کن، ہمارے اپنے قریبی عزیز وہ کیسے ہمیں دھوکہ دیں گے اور کیوں دھوکہ دیں گے، اس کو حضور نے یہاں سے بات شروع کی، ان الرائد لا یکذب اہلہ، کوئی بھی قافلے کا جو راستہ بتانے والا ہوتا ہے وہ اپنے قافلے کو کبھی دھوکہ نہیں دیا کیا کرتا۔ تمہاری آبزرویشن ہے، یہ معتمد علیہ انسان ہوتا ہے، اسی کو مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ اگلی منزل کا تعین کرے کہ کہاں پانی ہے، چارہ ہے، کہیں کوئی گھاس ہے، جہاں ہم رکیں وہاں ٹھہریں تو ہماری ضروریات پوری ہو سکیں گی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رائد نے اپنے قافلے والوں کو دھوکہ دیا ہو۔ اس میں گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے، ویسے تو یہ کہ اس کی شرح کی جائے تو پورے قافلہ نوع انسانی کے لیے حضور کی حیثیت رائد کی ہے، پورے قافلہ انسانیت کو راستہ بتانے والے اور اگلی منزل کا سراغ دینے والے، وہ اگلی منزل آخرت کی منزل ہے، اس کا سراغ دینے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اہلہ، اپنے لوگ، اپنے اہل و عیال، اپنے کل قبیلے کو کبھی کسی نے دھوکہ نہیں دیا۔ واللہ، اب یہاں دیکھیے زور دیکھیے خطابت کا، واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے تو جھوٹ کبھی نہ بولتا، تم تو میرے اپنے عزیز ہو، رشتہ دار ہو۔ اب یہاں پہ وہ ذہن میں رکھیے کہ کسی کو یہ شک ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حضور جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یہ خطیبانہ انداز ہے، اس کے اندر ایک زور دینے کے لیے، واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، اور اگر میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ اس تمہید کے بعد بات اٹھائی ہے آپ نے، واللہ، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ یہ 2 بعثتیں بھی اپنی اس ایک خطبے کے اندر جمع کر دی، ایک بعثت خصوصی الی اہل العرب، الی بنی اسماعیل، الی الامیین، اور ایک بعثت عمومی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے، ایک ایک جملے میں توحید اور رسالت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پورا خطبہ آخرت پہ ہے، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا ونار ابدا۔ 6 جملے آ رہے ہیں آخرت پر، اور ایک جملے کے اندر صرف قسم کے حوالے سے توحید، اور ایک جملے میں اپنی رسالت کا ذکر۔ معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت جس چیز کو ایمفیسائز کیا گیا ہے آغاز میں وہ آخرت، قیامت، ہوش میں آؤ، جاگو،
وہ دن آ کر رہے گا، تمہیں اٹھایا جائے گا۔ واللہ لتموتن کما تنامون، اور بات وہاں سے شروع کی ہے کہ جو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ہر شخص مانے گا، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ اب اگلی خبر دی، ثم تبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب ہوگا جو تم عمل کر رہے ہو، عمل کا اعمال کا حساب ہوگا۔ ثم لتجزون، پھر یہ حساب بھی یوں ہی نہیں ہوگا بیکار، بلکہ تمہیں جزا ملے گی، اور وہ جزا کیا ہوگی؟ ثم لتجزون، تمہیں بہتر جزا ملے گی، تمہیں بالسوء سوءا، اگر بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے تو اچھی جزا ملے گی، اور اگر برائی کی ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا پھر وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یہ آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ہے انذار۔ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ البتہ ایک بات نوٹ کر لیں یہاں، طبعاً اسی کے تابع اصل انذار تو اس کا ہوتا ہے، لیکن پھر یہ کہ ایک انذار کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اصل انذار ہے آخرت کا، انذار آخرہ، لیکن ایک دوسرا انذار ہوتا ہے کہ رسول ہوں میں، جب رسالت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے آگے چل کر۔ مکی صورتوں جو طویل صورتیں ہیں، جو پہلے دو گروپ ہیں، ان کے بارے میں جو حضرات شروع سے شریک ہیں ان کے علم میں ہے کہ میں نے ان کے بارے میں بارہا بتایا کہ ان میں زیادہ زور رسالت پر ہے۔ درمیانی دو گروپوں کی مکیات جو ہیں ان میں زیادہ جو ہے توحید پر زور ہے، اور ابتدائی دو گروپ ہیں یہ، ان کے اندر زیادہ زور آخرت پر ہے۔ یہی ترتیب ہے۔ مکی صورتوں میں سب سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ اس آخری حصے میں ہے۔ اس سے ذرا پیچھے ہٹیں گے، درمیانی حصے میں وہ صورتیں ہیں کہ جو مکے کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سے اور پیچھے جائیے، جو طویل صورتیں ہیں مکی، یہ وہ ہے کہ جو مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ ترتیب عکسی ہے۔ تو پہلی صورتوں میں زیادہ زور رسالت پر ہے، درمیانی صورتوں میں زیادہ جو زور توحید پر ہے، اور آخری دو گروپوں کی صورتوں میں زیادہ زور آخرت پر ہے، انذار آخرت پر۔ اسی لیے اس گروپ ہی کو کہا گیا کہ یہ گروپ جو ہے یہ انذار کا گروپ ہے۔ اس اعتبار سے جب آیا ہے رسالت پر زیادہ زور، تو اب وہ دوسرا انذار بھی شروع ہو گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی، اس لیے کہ پھر ان کے ساتھ رعایت نہیں ہوتی۔ جب رسول آ جاتے تھے جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر چونکہ وہ حق یوں سمجھیے بالکل مبرہن ہو کر سامنے آ جاتا تھا، کوئی اشتباہ نہیں رہتا تھا۔ ان کی اپنی سیرت و کردار ہر شک و شبے سے بالا تر، ان کے بارے میں کوئی غلط موٹیو جو ہے اس کا کوئی ذہن کے اندر شائبہ نہیں آتا کہ ان کے اندر کوئی غلط جو ہے کسی نیت کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ گویا کہ اس اعتبار سے وہ خود ایک برہان ہوتے تھے، وہ خود بینہ ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، یہ بینہ جو ہے رسول اور کتاب دونوں سے مل کر بنتی ہے۔ اور پھر ان کے سامنے جب حق کو واضح کر دیا جائے، اب اس کے بعد وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے تھے، اور پوری قومیں ہلاک کر دی گئی، قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، اور قوم لوط، اور قوم شعیب، آل فرعون ہلاک کر دی گئی۔ تو یہ دوسرا انذار ہوتا ہے دنیا میں عذاب استیصال کا، کہ اگر تم قبول نہیں کرو گے، اگر لبیک نہیں کہو گے، اگر دعوت جو ہے اس دعوت حق کو رد کر دو گے، تو دنیا میں بھی تمہیں ختم کر دیا جائے گا، عذاب ہلاکت تم پر آئے گا۔ لیکن یہ در حقیقت بعد کے مرحلے کی بات ہے۔ شروع میں جو انذار ہے جس کا کہ آج ہم یہاں ذکر پڑھ رہے ہیں، یہ ہے انذار آخرہ۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹنے والے یا کپڑے میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، خبردار کرو، جگاؤ، نیند کے ماتوں کو بیدار کرو۔ یہ جو مدہوش ہیں انہیں فکر ہی نہیں ہے، ان کو ان کی منزل کی خبر دو کہ ان کی آخری منزل کون سی ہے، اصل زندگی کون سی ہے۔ اب تیسری آیت پر توجہ کیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر کرو، اپنے رب کی تکبیر یا بڑائی کرو۔ میں نے یہاں پہ کرو کا لفظ استعمال کیا، اور بہت سے تراجم کے اندر میں نے دیکھا الحمدللہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی بڑی ہی کوتاہی ہوئی ہے اس لفظ کے صحیح مفہوم کو ادا کرنے میں، اور اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، میں وہ بھی بتا دوں گا کہ تکبیر کا ذہن میں تصور جو آتا ہے، اور عام طور پر جو اس کے لیے جو میں نے تفاسیر کے اندر دیکھا ہے کہ اس کے تابع
وہ اس کے اندر صرف وہی پہلو سامنے نمایاں ہو کر رہ جاتا ہے جس کو میں ابھی یہ واضح کروں گا کہ وہ 3 مرحلے ہیں تکبیر کے، جن میں سے صرف پہلے یا دوسرے مرحلے تک بات آ کے ختم ہو جاتی ہے، اور تیسرا مرحلہ ذہنوں سے نکلا ہوا ہے۔ وہ تیسرا مرحلہ ہے جو آج مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے تفصیل سے، لیکن یہاں یہ سمجھیے کہ تکبیر کے لفظی معنی کیا ہے۔ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے مصدر پر جو اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں ان کے حوالے سے آپ اس لفظ کو سمجھ سکیں گے۔ تکبیر کے معنی ہے کسی شے کو بڑا کرنا یا بڑا بنانا۔ اس کے بالکل برعکس ہے وہ جو عربی کا مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادھا، جو مخالف کی چیز ہوتی ہے اس کو اگر سمجھ لے آدمی تو پھر وہ اصل شے جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اس کی ضد ہے تصغیر، اور یہ تصغیر جس نے اردو گرامر بھی پڑھی ہے وہ بھی اس لفظ سے واقف ہے۔ اس میں تصغیر کے معنی کسی چیز کو چھوٹا کرنا یا چھوٹا بنانا۔ کتاب سے کتابچہ، یہ کتابچہ جو بن گیا ہے یہ گویا کہ تصغیر ہے۔ کتابچہ، پیمفلیٹ، چھوٹی سی کتاب، وہ کتابچہ، یہ اس میں تصغیر ہے۔ تو تصغیر کے معنی چھوٹا کرنا، چھوٹا بنانا۔ تکبیر کے معنی بڑا کرنا، بڑا بنانا۔ تسہیل، مثلا تسہیل الاملاء، یہ اگر بچپن میں وہ لکھنا شروع کیا تھا، وہ ایک سلپ کی شکل میں کاپی ہوتی تھی، اس کے اوپر قلم پھیر رہے ہیں، تسہیل الاملاء، آسان بنانا، آسان کرنا۔ تسہیل کہتے ہیں آسان کرنا، آسان بنانا۔ پھر باب تفعیل کا ایک خاصہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ کام ہوتا ہے تدریجاً، تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک دم نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے فہم، مسلسل، درجہ بدرجہ، کوشش، محنت جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، جس کو کہ بارہا میں نے بیان کیا ہے کہ ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل۔ انزال کے معنی دفعتاً کسی شے کو اتار دینا، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ چنانچہ وہ آیہ مبارکہ جو سورہ نساء میں ہے، بہت اہم آیات میں سے قرآن مجید کی، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایمان کے 2 درجے ہیں بالکل علیحدہ علیحدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ ایک ہی آیت میں یہ دونوں الفاظ آ گئے۔ اہل ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے بصورت تنزیل، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی بصورت انزال۔ تورات چونکہ دفعتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی، تو الواح پر لکھی ہوئی تھی، کوہ طور پر وہ الواح آپ کے حوالے کر دی گئی، پوری کی پوری کتاب گویا کہ آپ کو مل گئی، لہذا وہاں انزال ہے، ایک دم اتار دیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید 23 برس میں یا 22 برس میں، اگر آپ قمری حساب کریں گے تو وہ 23 بن جائیں گے، ورنہ یہ کہ 22 برس لگ بھگ ہے۔ 610 میں وہی شروع ہوئی ہے، 632 میں حضور کا انتقال ہو گیا، تو 22 برس میں رفتہ رفتہ، درجہ بدرجہ، تدریجاً، تھوڑا تھوڑا کر کے، نجمن قرآن مجید نازل ہوا، یہ تنزیل ہے۔ اسی طریقے سے اعلام اور تعلیم، اعلام کسی کو کوئی بات بتا دینا، خبردار کر دینا، بس یہ بات ہے۔ اس کے بعد اس نے سمجھا نہیں سمجھا اس سے آپ کو غرض نہیں، لیکن یہ کہ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اچھی طرح بات سمجھانا، اس کے دماغ میں اتارنا، جائزہ لینا سمجھا کہ نہیں سمجھا ہے، پچھلا سبق سننا اور پھر آگے سبق دینا، درجہ بدرجہ، یہ تعلیم ہے۔ تو جو فرق اعلام اور تعلیم میں ہے، جو انزال اور تنزیل میں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ خاصہ ہے باب تفعیل کا۔ اب سمجھیے کہ ربک فکبر کے معنی ہوں گے اپنے رب کو بڑا کرو، بڑا کرو اور بڑا کرو اور بڑا کرو، اور یہ مسلسل کرنا ہوگا۔ اسی میں ایک لفظ جو ہے توحید، اس کو ذہن میں لائیے۔ توحید بھی باب تفعیل ہے، یہ ہم نے اسے ایک سمجھا ہوا، بس ایک لفظ کی حیثیت سے ہمارا وہ ایک اصطلاح بن گئی ہے، لیکن ایک خطبے میں حضور نے جب اس لفظ کو استعمال کیا، یا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید راس الطاعات، توحید یہاں پر وحدو کے شکل میں جب آیا ہے فعل امر، کہ توحید مسلسل، اپنے اس توحید کا ادراک، اس کا شعور وہ آپ کے ذہن کے اندر آئے، اس کا صحیح آپ کو ادراک ہو جائے، پھر آپ اس کا اعلان بھی کریں، پھر اس کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ توحید عملی میری ایک پوری کتاب ہے، جب ہم سورہ زمر اور سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ اور سورہ شورى پڑھ رہے تھے، میں نے یہ بحث کی تھی کہ توحید عملی یہاں پر آئی ہے زیر بحث، کہ توحید عملی یہ ہے، توحید
عقیدے کی تو یہ ہے کہ مان لیا اللہ ایک ہے، اس کی صفات میں کوئی اس کا برابر نہیں، کوئی ساجی نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا کفو لہ، سارے بات کہہ دی، یہ تو کہہ دی نا آپ نے۔ اب اس کی ریئلائزیشن ہے اندر آپ کے دل میں، واقعتاً ایک کہہ دینا ہے، ایک اس کو اپنے شعور میں، اپنے قلب کی گہرائیوں میں ریئلائز کرنا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے عملاً، پھر اسی ایک اللہ کا بندہ بن جانا۔ جب اس کو مانا ہے تو اب تمہارا کوئی عمل اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو، تمہارے اعضاء و جوارح میں کوئی حرکت جو ہے پیدا نہ ہو اس کی منشا کے خلاف، تمہارا قدم نہ اٹھے اس راستے پر چلنے کے لیے کہ جس راستے پر چلنے سے اس نے روک دیا ہو، تمہاری زبان نہ کھلے وہ لفظ نکالنے کے لیے کہ جس کا نکلنا اس کو پسند نہ۔ یہ توحید عملی ہوئی، عبادت، بندگی، ایک ہی رب کی اطاعت اور بندگی میں اپنے پورے وجود کو، اپنی پوری شخصیت کو دے دینا۔ اور اسی کی پھر آخری منزل ہے، وہ ہے کہ ایک ہی رب کا نظام قائم ہو جائے۔ یہ اجتماعی سطح پر توحید عملی ہوگی، جو اس 20ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ توفیق دی تھی، اگرچہ ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ دیر میں کوئی بات اچھی نکل ہی آئے، ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ حالات تو اگرچہ دن بدن زیادہ ناگفتبے اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ لیکن یہ کہ جب ہمارے ہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی تو واقعہ یہ ہے کہ 20ویں صدی میں یہ معجزے سے کم بات نہیں تھی کہ اس 20ویں صدی کے وسط میں ایک قوم نے یہ اقرار کیا کہ ہمارا معبود اور ہمارا حاکم اللہ ہے، حاکمیت اللہ کی، ہمیں جو بھی اختیار حاصل ہے وہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اور ہم اسے اللہ کی معین کردہ حدود کے اندر استعمال کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، یہ اگر اس کو عملاً اس کا تقاضا پورا کر دیا جائے کہ پورا اجتماعی نظام واقعتاً اللہ کے دین کے تابع ہو جائے، یہ توحید عملی ہوگی۔ اب اسی پر قیاس کیجئے تکبیر کے بھی 3 مرحلے ہوں گے۔ پہلے تو شعور اور ادراک میں ہو کہ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، یہ انسان کو اس کی ریئلائزیشن ہو اپنے اندر، اس کی عظمت کا نقش واقعتاً قائم ہو گیا ہو۔ یہ نہیں بس صرف زبان سے جو ہے وہ ایک زور سے آواز نکال کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ دیا، بلکہ یہ ہے کہ اس کا جتنا گہرا شعور ہوگا، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تمام اسباب اس کے تابع ہیں، کوئی پتہ اس کی مرضی کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا، پوری کائنات پر ثم استوى علی العرش، وہ تخت حکومت پر متمکن ہے، اس کی بادشاہی پوری کائنات پر عملاً قائم ہے۔ یہ تو صرف یوں سمجھیے کہ عالم انسانیت ہے، یا وہ جنوں کا عالم ہے کہ جس میں کوئی فساد ہے اور کوئی اس کے اندر سرکشی ہے، ورنہ یہ پوری کائنات، اس کی پہنائیوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ تو سب لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، اس کے سامنے تو سربسجود ہیں، اور اس کے حکم کے سامنے جو ہے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، جو بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، خواہ وہ اپنی مرضی سے اور پسند سے اور خواہ مجبوری سے، اس کی حکومت تو پوری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ عظمت کا نقش قائم ہو، اللہ کی کبریائی کا واقعتاً ہمیں اپنے قلب کی گہرائیوں کے اندر ایک ادراک اور شعور ہو، یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کی کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے اپنے ذہن، اپنے شعور کی ایک تربیت کرنی ہوگی۔ نمبر 2 اس کا اقرار اور اعلان، یہ اقرار اور اعلان اور اعتراف کہ آپ کہیں اللہ اکبر، یہ گویا کہ تکبیر ظاہر کے اندر اب پہلا قدم ہوا، ایک تکبیر باطنی ہے، آپ کے قلب میں، آپ کے شعور میں، آپ کے احساسات میں اللہ کی کبریائی کا نقش قائم ہو گیا، کل نقش فی الحجر، جیسے کہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ پھر وہ ہے اس کا ظہور، اب اللہ اکبر کہنا بھی یقیناً تکبیر ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی یقیناً تکبیر رب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب اس کا تیسرا مرحلہ ہے، ہمارے ذہنوں میں صرف یہ پہلا بیٹھا ہوا ہے، تکبیر اللہ اکبر کہنا، اسے ریپیٹ کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں ان چیزوں کی نفی نہیں کرتا، ان کا فائدہ ہے اپنی جگہ پر، یہ بھی ایک ذکر کی شکل ہے، جو وقت اس میں لگتا ہے وہ یقیناً جو ہے اس کا ایک یعنی اجر و ثواب انسان کو ملے گا کہ اس نے اپنا وقت اس پر لگایا ہے۔ پھر یہ کہ ایک کچھ نہ کچھ شعور کے اندر یہ بات اترتی ہے، ذرا سا بھی اگر انسان سوچ سمجھ کر یہ الفاظ کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہی وہ چیز ہوگی کہ جو اسے اپنے باطن کے اندر تکبیر کے ریئلائز کرنے کی مدد دے گی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ تکبیر اللہ اکبر کہنا ہی صرف ذہن میں رہ جائے،
نہ تو یہ اندر کی تکبیر جو ہے خود اپنے شعور اور ادراک اور احساس کے اندر، اور نہ پھر تیسرا مرحلہ وہ تو ذہنوں سے بالکل نکل گیا کہ تکبیر کے معنی یہ بھی ہے جس کو کہ بعد میں کہا گیا اللہ کے دین کو قائم کرو، اللہ کے دین کو غالب کرو، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، وہ صورت پیدا کرو کہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے، اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی گردن اکڑی نہ رہ جائے، اللہ کی مرضی کے سامنے کوئی اور اپنی مرضی چلانے والا نہ رہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر تکبیر عملاً تو نہیں ہو رہی، یہ تکبیر تو صرف قولی تکبیر ہے، یہ تکبیر صرف عقیدے کی تکبیر ہے، عمل میں حقیقت میں واقعات کی دنیا میں تو کسی اور کا سکہ چل رہا ہے، کسی اور کی مرضی کے اوپر نظام چل رہا ہے۔ یا تو لوگوں نے کہا ہے کہ ہم خود اپنے معاملات کے مالک ہیں اور ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے، لیجسلیٹو اتھارٹی ہمارے ہاتھ میں ہے، سوورنٹی ہماری ہے، تو گویا کہ اللہ کے مد مقابل جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ فساد ہے، یہ بغاوت ہے۔ یا فرض کیجئے کوئی فرد واحد ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کوسے لمن الملک بجا رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں اختیار ہے، میں جو چاہوں فیصلہ کروں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، جیسے فرعون نے کہا تھا کیا میرا نہیں ہے یہ جو بادشاہی ہے مصر کی، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، یہ سارا اختیار میرے ہاتھ میں، لہذا میرا حکم چلے گا۔ تو یہ ایک فرد کی حاکمیت سے لے کر اور جمہور کی حاکمیت تک، یہ سب در حقیقت اللہ کے ند، اللہ کے ضد، اللہ کے مد مقابل، اللہ کو چیلنج کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بالفعل انہی کا سکہ رواں ہے تو اللہ بڑا کہاں ہے؟ اللہ تو صرف مسجد کی چار دیواری میں شاید بڑا ہے، وہاں بھی اکثر و بیشتر اللہ کی بڑائی نہیں ہوتی، چودھریوں کی بڑائی ہوتی ہے، وہ بیچارے امام کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ تو جو منتظمین ہیں اور جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ ان کا سکہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ بالفعل اللہ کی کبریائی نافذ، تنفیذ اور تعمیل کبریائی، ایک ہے ادراک اور شعور اللہ کی کبریائی کا، آپ کے احساسات، آپ کے ذہن، آپ کے شعور، آپ کی سوچ، اس کے اندر پیوست ہو چکی ہو اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کا نقش۔ نمبر دو، اس کا اعلان ہے، زبان سے کہنا، اس کی تکرار بھی ہے، اس کا نعرہ بھی ہے، اس کو بلند آواز سے بھی کہنا ہے، اور اس کو خاموشی سے بیٹھ کر بھی اس کی مالا بھی جپیے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ لیکن یہ کہ اصل شے وہ ہے تکبیر، عملی تکبیر، یعنی اس تکبیر یا اس کبریائی یہ رب کی تنفیذ اور اس کی تعمیر، وہ نظام برپا کیا جائے کہ جس نظام میں واقعتاً اللہ اکبر ہو جائے، اللہ ہی سب سے بڑا، اس کے سامنے کسی کی بات، اس کی مرضی کے سامنے کسی کی مرضی، اس کے حکم کے سامنے کسی کا حکم، اس کی منشا و مشیت کے سامنے کسی اور کی خواہش وہ پرے کاہ کے برابر وقت نہ رکھتی ہو۔ جب تک یہ بات نہیں ہوتی تکبیر کہاں ہوئی؟ گویا کہ در حقیقت یوں سمجھیے ان تین آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پورا ملخص آ گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس غور و فکر کے دور سے نکل گئے، اب سوچ بچار کے مرحلے کو ختم کیجیے، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کر نقطہ آغاز کیا ہوگا، دعوت کی اساس کیا ہوگی، بنیادی بات کیا ہوگی، انذار آخرت، قم فانذر۔ لیکن یہ کہ آپ نے سفر شروع کیا ہے، سفر میں پہلا قدم رکھ دیا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہدف کیا ہے، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے۔ ایک تو وہ منزل آخرت ہے، ایک یہ کہ اس دنیا میں آپ کا مشن کیا ہے، آپ کیا فرض منصبی کیا ہے، آپ کو کہاں تک جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب اور مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ کی اس رائے کے ساتھ، میری رائے پہلے سے بھی تھی اور اب ان حضرات کی رائے بھی علم میں آئی ہے تو میں نے اس کا بھی حوالہ دیا ہے کہ مجھے اس سے پورا اتفاق ہے کہ وہ جو سورہ مزمل میں الفاظ آئے تھے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر اے محمد بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں، اس کا مصداق یہی آیات ہے، اور اس میں اصل مصداق کی آیت نمبر 3 ہے، اس لیے کہ محض زبانی کلامی دعوت جو ہے اس کو بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے کہتے رہیں جو کہتے ہیں، اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ he doesn't mean it، اگر وہ یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے واز کہنے آیا تھا، واز کہہ گیا، ہمیں کچھ کڑوی کسیلی بھی سنا گیا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ نہیں، وہ ڈنکے کی چوٹ کھڑا ہو جائے کہ اب جو میں نے بات کہی ہے I mean it، میں اسے نافذ کرواؤں گا، میں عدل اور انصاف کا علمبردار بن کر آیا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے، جیسے سورہ شورى میں آیا امرت لأعدل بینکم، کہہ دیجئے کہ میں صرف واعظ بن کر نہیں آیا، مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کرو۔
یہ ہے اصل میں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. اصل میں تو ان لوگوں کو ہے ملامت ساری ان کے لیے ہے جو لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں اور خود زمین کے اندر سرکشی اختیار کرتے ہیں ناحق. حق تو صرف اللہ کا ہے، کبریائی صرف اس کے لیے ہے، حاکمیت صرف اس کے لیے ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. جو بھی مد مقابل بن کر آیا وہ گویا کہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، وہ گویا کہ اللہ کی حاکمیت کی نفی کر رہا ہے. لہذا اب اس کے لیے رسول کو کھڑا کیا گیا ہے. تمہیں ان سب سے اب پنجہ آزمائی کرنی ہوگی. ان سب کی اس کبریائی کا جتنا بھی انہوں نے اپنے لوگوں کی گردنوں کے اوپر اپنی خدائیوں کے جوئے رکھے ہوئے ہیں، ان سب سے نوع انسانی کو آزاد کرانا ہے اور اللہ کی بندگی پر لانا ہے. توحید رب عملی اعتبار سے بلند ترین اجتماعی سطح پر بھی نافذ کرنا، یہ آپ کا فرض منصبی ہے. اس سے وہ مشن معین ہوا اور وہ اصول دیکھیے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے جس کو کہ سورہ ہود کے شروع میں قرآن نے خود بیان کیا ہے. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے بڑی محکم کی گئی، بہت محکم، بہت پختہ، جیسے ٹھوک ٹھوک کر کسی شے کو بہت ہی گاڑھا بنا دیا گیا ہو، بہت ہی مضبوط. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان کی تفصیل ہوئی ہے اسی ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے. اس کی تحکیم بھی اور احکام بھی ہوا اسی کی طرف سے، اسے خوب مضبوط اور پختہ کیا گیا اور پھر تفصیل بھی اسی کی جانب سے ہوئی. تو شروع میں یہ ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کیا گیا. ایک ایک لفظ کے اندر وہ حقائق ہے، وہ معارف ہے. یہی چیزیں ہیں جو بعد میں جا کر کھلی ہیں، یہی چیزیں جو بعد میں ان اصطلاحات کے حوالے سے آئی، ان نقیم الدین، دین کو قائم کرو. یہی چیزیں جو 3 مرتبہ پھر مکی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا وکفی باللہ شہیدا. 2 جگہ پر سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں ولو کرہ المشرکون پر آیت ختم ہوئی اور 1 مرتبہ جو ہے سورہ فتح پہ وہ آئی ہے وکفی باللہ شہیدا. لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہاں ہوا سے لے کر کلہی تک ایک شوشے کا فرق نہیں. یہ ہے در حقیقت ہدف بتا دیا گیا، جانا کہاں ہے، یہ ہے آخری منزل، آپ کی جد و جہد. اصل بوجھل کام یہی ہے، اصل ثقیل کام یہی ہے. جھوٹے خداؤں کی خدائی کا انکار کرنا، جنہوں نے اپنی جو ہے محکومی کے جوئے رکھے ہوئے ہیں لوگوں کی گردنوں پر، ان کو ان کے اس سے نجات دلانا نوع انسانی کو. جیسے کہ بعد میں وہ سعد ابن ابی وقاص یا ان کے کسی ایلچی کا وہ جملہ تاریخ کے اندر آیا کہ ہمیں تو بھیجا گیا ہے، انا قد ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے. کس لیے بھیجا گیا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام. ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم مشن پر ہیں. اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو، رسول نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کام ہمیں کیا کرنے ہیں؟ لوگوں کو نکالنا ہے گمراہی کے اندھیروں سے اور نور کی طرف، ہدایت اور ایمان اور معرفت کی روشنی کی طرف، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نکال کر نجات دلا کر عدل الاسلام، اسلام کے عدل اور انصاف کے نظام سے روشناس کرنا. یہ ہمارا مشن ہے. تو گویا کہ قم فانذر میں حضور کے مشن، جو آپ کا نبوت کا جو اور رسالت کا جو بھی مشن ہے، اس کا نقطہ آغاز معین ہوا ہے، اور وہ ربک فکبر میں اس کی منزل، آپ کی جد و جہد کا ہدف کیا ہے. اب ان دونوں چیزوں کے بارے میں اصول تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ اس سے قطع نظر آپ عام دنیاوی اعتبار سے بھی اسے جنرلائز کر کے بھی سمجھ لیجئے. ہر تحریک کا معاملہ جو ہے اس میں 2 چیزیں ضروری ہیں لازماً. ایک یہ تعین ہو کہ شروع کہاں سے کرنا ہے. آپ نے غلط قدم ہی اٹھا لیا غلط سمت میں تو گویا کہ وہ سارا کا سارا جو آئندہ کا مرحلہ ہے وہ تو پھر غلطی بڑھتی چلی جائے گی، سمت ہی غلط معین ہوئی ہے. دوسرے یہ کہ آپ کو معلوم ہو ہدف کیا ہے. وہ نہ ہو جو اقبال نے کہا ہے کہ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. ہدف صحیح معین نہیں ہوا تب بھی آپ کے وہاں تک پہنچنے کا، منزل مقصود تک کوئی امکان ہی نہیں.
ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پر سرکل میں موو کرتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ ہم حرکت تو ہے ہماری کافی، لیکن یہ کہ پیش قدمی تو ہوگی نہیں، اس لیے کہ ہدف تو ہے ہی نہیں معین۔ یا ہو سکتا ہے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے مارک ٹائم کر رہے ہوں، ظاہر بات ہے پسینہ بھی آ رہا ہے، تھک بھی رہے ہیں، معلوم ہوا کام ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی 1 انچ بھی آپ نے آگے طے نہیں کیا ہے۔ تو ہدف کا بھی تعین صحیح ہونا چاہیے، اور اس کے لیے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، وہ جو ہائیسٹ ٹارگٹ ہے اس کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ چاہے یہ ہے کہ ابھی ہم ابتدائی مرحلے میں ہیں، ابتدائی ہماری جو ہے یوں سمجھیے کہ مراحل ہیں جن سے گزر رہے ہیں، اس کا بھی شعور ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ کہیں کسی بھی درمیانی مرحلے کو ہم یہ قرار دے لیں کہ بس منزل پر پہنچ گئے، اس سے تو ہماری آئندہ کی جو ہے پوری کی پوری تحریک جو ہے وہ بالکل غیر مؤثر ہو کر رہ جائے گی۔ جیسا کہ میں نے کہا، یا تو پھر آدمی وہیں پہ ڈیرا لگا دے گا، یا مارک ٹائم کرے گا، یا سرکل میں موو کرے گا۔ ہدف معین رہنا چاہیے، لیکن یہ کہ یہ بھی معلوم ہو شروع کہاں سے ہونا ہے۔ ہم نے نعرہ لگا دیا کوئی جمہوریت کا نعرہ، اور کہیں کوئی سوشلزم کا نعرہ، کہیں کسی اور کا نعرہ، اور اگر ہم نے دیکھا کہ وہ نعرے چل گئے، روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ چل گیا تھا، تو چلو آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی کام بن جائے۔ ایک نعرے سے ایک شخص نے پوری قوم کے اندر بجلی بھر دی تھی، تو ہم بھی کوئی نعرہ، اور وہی نعرہ شاید استعمال کر لیں، یا کوئی اور نعرہ۔ کوئی نعرہ جو ہے جذباتی نعرہ سوائے اس انذار آخرت کے، وہ دعوت جو ہے اگر کسی اور نعرے کو اختیار کیا گیا تو وہ دعوت علی منہاج النبوہ نہیں ہوگا، بلکہ اصل شے یہی ہے کہ آخرت کا یقین، گویا کہ ایمان کی جد و جہد، اسی سے پھر وہ ہدف معین ہوگا، آخرت کی باز پرس کا احساس ہوگا۔ اور خاص طور پر مسلمانوں میں ایک اور کام کرنا بہت ضروری ہے، وہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ آخرت کے انکار کی کئی شکلیں ہیں۔ آخرت کا انکار ایک تو یہ کہ کوئی آخرت واخرت نہیں، وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کوئی آخرت نہیں، دوبارہ پیدا ہونا ممکن ہی نہیں، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، بس دیٹس دی اینڈ۔ ایک تو یہ ہے، یہ بھی موجود تھے، ایسے لوگ موجود تھے جن کا قول قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ پر آیا، کوئی نہیں ہے باس بعد الموت۔ ایک یہ ہے کہ باس بعد الموت تو ہے، لیکن ہمارے کچھ سفارشی بیٹھے ہوئے جو ہمیں بچا لیں گے۔ معلوم ہوا کہ اب وہ جو اس آخرت کے عقیدے کا آپ کے عمل پر اثر ہو سکتا تھا وہ ختم۔ اس سے بھی کئی اور سٹل انداز ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی دنیا کے اندر جو اللہ نے انہیں کوئی دولت دی یا حیثیت دی، وجاہت دی، اسی کو دلیل بنا لیا کہ ہم اللہ کے لاڈلے پیارے ہیں، لہذا ہم سے کوئی محاسبہ وغیرہ نہیں ہوگا تو دوسروں سے ہوگا۔ یا یہ کہ ہم تو فلاں کا دامن پکڑے ہوئے، دامن تھامے ہوئے، ہم تو اس کے ساتھ نکل ہی جائیں گے، نحن ابناء اللہ واحباہ، یا دولت و ثروت کی بنا پر، یا کسی شخصیت کی اولاد یا اس سے متعلق ہونے کی بنا پر۔ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، نحن ابناء اللہ واحباہ، اس کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، ہمیں تو اگر اس نے جہنم میں ڈالا بھی تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، گنتی کے چند دن، یہ بھی دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ اعتراض نہ کر سکے لوگ کہ یہ کیا ناانصافی ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید وہ جہنم میں جھونک بھی دے، ورنہ وہ فوراً ہمیں نکال لے گا۔ یہ ہے وہ عقائد۔ اور سب سے سٹل انداز کیا ہے؟ اجی بڑا غفور ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، یعنی یہ سب کچھ تو ایسے ہی شاعری ہے جو قرآن میں آئی ہے، جہنم کی یہ ساری خبریں اور یہ ساری یہ دھمکیاں جو ہیں یہ صرف یہ شاعری ہے، کوئی الفاظی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، الفاظ چاہے یہ نہ کہیں لوگ، لیکن یہ سب سے سٹل انداز یہی ہے جو آخری پارے میں تو ایک سورت جو ہے اس کا مرکزی مضمون ہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ تم در حقیقت اس پردے میں کہ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، تم در حقیقت جزا و سزا کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جزا و سزا کا انکار صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی باس بعد الموت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، وہ تو آپ درجہ بدرجہ آئیے تو اس کی بڑی چھپی ہوئی شکلیں ہیں، مخفی صورتیں ہیں، بڑے سٹل انداز ہیں کہ جن میں آخرت کے فکر کو انسان اپنے ذہن سے نکال کر دور رکھ دیتا ہے۔ عقیدے کی ایک پوٹلی رہ جاتی ہے کہ ہاں آخرت ہے، لیکن اس کی کوئی فکر دامنگیر نہیں ہو سکتی۔ ان تمام چیزوں کا رد کر کے تبھی کہیں جا کر لوگوں کے اندر مسئولیت کا احساس
اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یوں سمجھیے کہ وہ سیدھے رخ پر وہ دعوت نہیں ہے۔ آپ نے بائی پاس کیا ہے، کوئی اور نعرہ لگا لیا ہے، کوئی کسی اور حوالے سے کسی اور چیز کو اپیل کر کے لوگوں کو جمع کر لیا ہے، تو ٹھیک ہے، دنیا میں سارے دھندے چل رہے ہیں۔ آخر کمیونسٹ ریولوشن بھی آتے ہیں، سیاسی انقلابات بھی آ جاتے ہیں، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس طرح کی کوئی تبدیلی آپ بھی لے آئیں گے۔ وہ تبدیلی نہیں ہوگی کہ جو رسولوں کے ذریعے سے آئی، وہ تبدیلی نہیں ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی، اس لیے کہ اس کے لیے نقطہ آغاز ہے انذار۔ لیکن اسی کے بالکل ہم بدن یہ معاملہ بھی اہم ہے، شروع تو یہاں سے کر دیا، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری منزل وہ ہے، تو محض ایک تبلیغی انداز، اصلاحی انداز، واعظوں کا انداز، واعظ ہی کہتے پھر رہے ہیں، بس اسی میں محنت تو ہو رہی ہے، صلاحیت لگ رہی ہے، وقت لگ رہا ہے، اطمینان ہو رہا ہے۔ یہ وہی ہے سرکل میں موو کرنے والی بات، جب تک کہ یہ معین نہ ہو جائے جو تیسری آیت نے تعین کر دیا، جانا کہاں ہے؟ ربک فکبر، وہ رب کی کبریائی جس کو اقبال نے انتہائی خوبصورتی سے ان دو اشعار میں بیان کیا ہے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اسی میں اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے، اللہ اکبر کی بھی تسبیح ہو رہی ہے۔ تو یہ تسبیح و مناجات جو ہے خاک کی آغوش میں، اس کے بارے میں، اور دوسرا ہے جو کنٹراسٹ ہے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اللہ اکبر، یہ نعرہ، اور اس نعرے کو شعور کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ، اس کا یہ ہدف معین کرتے ہوئے کہ یہ صرف تکبیر قولی نہیں بلکہ تکبیر عملی کرنی ہے، ہمیں اللہ کو واقعتاً بڑا بنانا ہے، بئی معنی کہ اس کی بڑائی نافذ ہو، اس کی بڑائی مانی جائے، اس کی کبریائی ایسرٹ کرے ہر جگہ پر، زندگی کے ہر گوشے میں ہمارے تمام اجتماعی نظام کو اس کے تابع لایا جائے، اس کے لیے جد و جہد ہے۔ اور وہ ظاہر بات ہے کہ پھر جو بڑے ہیں ان بڑوں کی بڑائی کا انکار کریں گے تو اس کو اللہ کی بڑائی کی تنفیذ ہوگی، اور وہ جو بڑائی جنہوں نے یبغون فی الارض بغیر الحق، جس کا کہ سورہ شورى کے اندر نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ کبھی ٹھنڈے پیٹوں تو نہیں لے سکتے اس کو، they can't take it lying down، وہ تو برداشت نہیں کریں گے، ان کے مفادات، ان کی سیادتیں، ان کی چودراہٹیں، ان کی مسندیں، ان کا اقتدار، ان کی قوت، ان کی مراعات جو انہیں ملی ہوئی ہے، ان سب کو چیلنج کرنا پڑے گا، تب جا کر کہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ لہذا اصل میں وہ جو اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تو آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں ان قریب، در حقیقت اس کا ویسے تو مصداق کہیں گے تو یہ تینوں آیات اس کا مصداق ہے، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑھ کر جو مصداق ہے وہ یہ تیسری آیت ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اس میں در حقیقت وہ ہدف اور یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس تکمیلی مرحلے تک بات کو پہنچایا ہے۔ یقیناً اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی ہے، لیکن اللہ کی مدد کا اپنا ایک نظام ہے، اپنی اس کی شرائط ہے۔ انسان سب کچھ اپنا لا کے میدان میں ڈال دے تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنا پیسہ اور دعا کرنا تو لاکھ گڑ گڑا لیں آپ، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اپنا سب کچھ لا کے جھونک دو، ڈال دو، لگا دو، پھر اللہ سے مدد مانگو تو مدد آتی ہے۔ لیکن یہ کہ جب تک کہ انسان خود کمر نہ کس لے اور اس کے لیے وہ شرائط پوری نہ کر دے، مدد تو تب آتی ہے اللہ کی۔ قرآن مجید میں جو نقشے کھینچے گئے ہیں کہ جب رسول بھی اور ان کے ساتھی جب پکار اٹھتے تھے متى نصر اللہ وزلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ ان کو تکلیفیں آئیں، ان کو مصیبتیں آئیں، طرح طرح کی تکالیف کو انہوں نے جھیلا، یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے، اور یہاں تک کہ پکار اٹھے وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب انہیں مژدہ سنایا گیا کہ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے، ان نصر اللہ قریب، وہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد۔ بہرحال یہ تین آیات، اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا تیسرا حصہ نگاہوں سے اوجھل کیوں رہا، تفاسیر کو دیکھ جائیے، ان تفاسیر کے اندر اس تیسری بات کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ تو ہے اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو،
یہ بھی ہو گیا ہے کسی نے ذرا آگے بڑھ کر اور ڈنکے کی چوٹ کہو اور اس کو برملا کہو، یہ بھی بات ہے، لیکن یہ کہ یہ تیسری بات جو ہے ابھی تک، حالانکہ میرے نزدیک اس صدی کے اندر ایسی تحریکیں اٹھی ہے جنہوں نے بالفعل اس تصور کو اجاگر کر دیا ہے، لیکن ابھی تک قرآن مجید کے اندر اس تصور کے لیے جو مختلف اصطلاحات ہیں ان سب تک نگاہ نہیں گئی ہے۔ کسی کے سامنے وہ آیت تو آ گئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا مفہوم تو واضح ہو گیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام زندگی پر۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے سامنے مزید بڑھ کر وہ بات بھی واضح ہو گئی، ان اقیم الدین کا مطلب ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا ان اٹس ٹوٹیلٹی، اپنے پورے تمام پہلوؤں کے ساتھ اور تمام اس کے جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں دین قائم کیا جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی تک ضرورت ہے کہ اس تصور کو سمجھ لیا جائے کہ اس کی جڑ جو بالکل آغاز میں ہے وہ یہ آیت مبارکہ ہے۔ ذہنوں سے کیوں اوجھل ہوئی ہے؟ رفتہ رفتہ یہ چیزیں منکشف ہو رہی ہیں، اس لیے کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل کا یہ محاورہ ہے قدیم۔ جب کوئی چیز جو ہے سامنے نہ رہے تو وہ ذہن سے بھی اوجھل ہو جاتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ وہ جو سیاسی کبریائی یا حکومت اور ریاست کی کبریائی تھی اللہ کی، وہ ہمارے ہاں بہت جلد ختم ہوئی خلافت راشدہ کے بعد۔ پھر بادشاہت شروع ہو گئی، جاگیرداریاں شروع ہو گئی، نظام جو ہے وہ آ گیا، بڑائی جو ہے وہ لوگوں کے اندر، پھر محل شان و شوکت، شروع میں تو پھر بھی غنیمت تھی، بنو امیہ کے دور میں تو ابھی وہ شان و شوکت والی باتیں نہیں تھی، ابھی محل نہیں تھے، ان کی وہ بدویانہ سادگی جو ہے وہ سلامت تھی ابھی۔ لیکن جیسے جیسے بنو عباس کا دور آیا اب تو بڑے بڑے عالی شان محل بنے، اور پھر بنو امیہ نے بھی جہاں تک ان کی اس شاخ کا تعلق ہے جو اسپین میں گئے، انہوں نے بڑے بڑے محل بنایا، الحمرا بنایا اور یہ بنایا سب کچھ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تصور ذہن سے اوجھل ہو گیا، دوسری بڑائیاں بالفعل سامنے آ گئی، اور ان بڑائیوں نے اگرچہ ابتدا میں کوششیں ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت زید رحمہ اللہ، حضرت نفس زکیہ رحمہ اللہ، انہوں نے کوششیں کی، ناکام ہو گئے۔ لہذا اس کے بعد سے ریکنسائل کر لیا گیا ذہناً کہ اب یہ معاملہ تو جیسے چل رہا ہے، اب تو یہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق تو درست کرو، لوگوں کو صحیح دین کی تعلیم تو دے دو، لوگوں کے عقائد صحیح رکھو، لوگوں کے اندر آخرت کی طرف رجحان تو باقی رہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت تو ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے جتنے بھی مخلصین تھے، اتقیاء، صلحاء، صوفیاء، اولیاء اللہ، انہوں نے اس چھت کے نیچے نیچے تو سارا کام جاری رکھا ہے، لیکن وہ چھت جو ہے کبریائی کی، وہ جس کو کہ ابن خلدون نے کہا ہے، وہ یا تو کہیں عصبیت قبائلی پر، عصبیت قومی پر کوئی نہ کوئی عصبیت جو ہے وہ بالا کر رہی ہے، سیاسی قوت کا مظہر کوئی عصبیت، کوئی ٹرائبل یا کوئی اور قومی قسم کی عصبیت جو ہے، نظام سیاسی جو ہے، نظام حکمرانی وہ اس کے بل پر قائم رہا۔ لہذا یہ چیزیں رفتہ رفتہ ذہن سے اوجھل ہو گئی کہ یہ بھی کبریائی، اللہ کی کبریائی کا جو مقام مقصود ہے، جو ہم سے مطلوب ہے، وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی اس کبریائی، اس تکبیر کے لیے تن من دھن لگا دیں۔ ز نوری سجدمی خواہی، ز خاکی بے شداں خواہی۔ اس خاکی انسان سے اللہ تعالیٰ نہ معلوم کیا کچھ چاہتا ہے، گردنیں کٹواؤ میری بادشاہی قائم کرنے کے لیے، اپنے اب تن من دھن لگا دو میری حکومت برقرار رکھنے کے لیے، یا اگر اس کو ہٹا دیا گیا ہے تو اس کو اثر نو استوار کرنے کے لیے۔ اور اس میں وہ حدیث اب سنا کر آج کا جو ہے اپنا بیان ختم کروں گا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، چونکہ انہوں نے جو چند صحابہ جنہوں نے بڑی طویل عمر پائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، اب انہوں نے ظاہر بات ہے کہ بنو امیہ کا دور دیکھا ہے، اس میں کچھ آثار شروع ہو چکے تھے، اس حکومت کی نئی بساط اور نیا نقشہ جو ہے شروع ہو چکا تھا، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بنو امیہ کی حد تک پھر بھی ابھی معاملہ بہت غنیمت تھا، وہ تو بعد میں شہنشاہیت کی اصل بساط جو ہے وہ تو در حقیقت بنو عباس میں بچھی، اور اس لیے کہ ان کی پشت پر اصل قوت تھی ایرانیوں کی، اور ایرانی جو ہے وہ تو شروع سے ان کا مزاج ہے شہنشاہیت والا، ان کا وہ ایک خاص ذہن، ان کا ایک یوں سمجھیے کہ مستقل نسل بعد نسل جو ایک مزاج بن چکا تھا، اس کے اندر تو وہی شہنشاہی کی شان و شوکت۔ لہذا جو بنو عباس کا دور حکومت جو ہے اس میں بہت جلد وہ چیزیں شامل ہو گئی، لیکن ابتدائی جو ہے اس کا ظاہر بات ہے بنو امیہ کے دور میں آ گیا تھا،
تو حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے دوست سے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی طرف اشارہ ہے، علم کے 2 برتن ملے۔ ایک برتن میں سے تو میں لوگوں کو سیراب کر رہا ہوں، پلا رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں علم لوگوں تک، ان کی علمی تشنگی جو ہے اس کی سیری کا اور سیرابی کا اہتمام کر رہا ہوں، لیکن دوسرے برتن کا اگر میں منہ بھی کھول دوں تو میری گردن مار دی جائے گی۔ یہ اشارہ کیا، صرف الفاظ نہیں، یہ ہو جائے گا، جیسے ہمارے یہاں اشارہ ہوتا ہے پھر یہ ہوگا۔ وہ در حقیقت اس کو بعض لوگوں نے اس حدیث کو بلا کسی، میں سمجھتا ہوں کہ اساس کوئی بنیاد بنتی نہیں ہے، لیکن اس کو تصوف کی طرف جو ہے وہ پھیر دیا، اور تصوف کی بھی وہ شکل جس میں کہ جیسے منصور نے کہا، حلاج نے، انا الحق، وہ وحدت الوجود، اور وحدت الوجود کی بھی وہ دوسری غلط تعبیر، اور اس کا وہ انتہا انا الحق، جس سے پھر ظاہر بات ہے کہ منصور کو پھانسی دی گئی۔ تو لوگوں نے اس حدیث کا جوڑ وہاں میں، حالانکہ اس کے سرے سے کوئی آثار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تک تو ظاہر بات ہے کوئی امکان ہی نہیں تھا، نہ تصور کا بھی وہ دور آیا تھا، نہ اس طرح کے وہ حلقے بنے تھے، نہ ابھی اس نے کسی انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کی تھی۔ پھر وہ فلسفیانہ چیزیں، فلسفہ وجود اور وحدت الوجود اور یہ چیزیں جو ہے، ان کا تو کہیں ابھی یوں سمجھیے کئی صدیوں کے بعد معاملہ شروع ہوا ہے۔ منصور حلاج کا معاملہ جو ہے کوئی اس وقت ہونے والا نہیں تھا، اسے ادھر رخ موڑ دیا اس کا۔ حالانکہ اس سے مراد یہی تھا کہ دین کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو انفرادی زندگی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، طہارت کے قوانین ہیں، زکوٰۃ ہے، اس کے قوانین ہیں، یہ تو ہے کہ جو انسان کو کرنا ہی ہے، اور اس کے کرنے میں کوئی مانع نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ کوئی حکومت، بدترین حکومت بھی کبھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ غیروں کی حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے بھی ان پر قدغنیں نہیں لگائی۔ انگریز یہاں 200 برس حکمرانی کر گیا، اگر بنگال سے شروع کریں تو 200 برس ہو گئے، 1757 سے 1947 تک 190 برس تو ہو گئے۔ چلیے پنجاب کا معاملہ تھا تو اس میں 100 برس اگر کہیں گے تو اس میں تو پھر رنجیت سنگھ کا اور سکھوں کا دور داخل کیجئے تو پھر وہ بھی اس کے آس پاس پہنچے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس عرصے میں کسی رنجیت سنگھ کے زمانے میں یا سکھا گردی کے زمانے میں ضرور مساجد کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور یہ ہماری بادشاہی مسجد جو ہے یہ استبل بنا رہا، گھوڑے بنتے تھے یہاں تو، اور انہوں نے اس درجے جو ہے گرے ہوئی حرکتیں بھی کی ہے کہ مسجدوں کی سیڑھیاں جو ہیں وہ قرآن مجید رکھ کر بنائے ہیں، اور ان کے اوپر خالصہ پاؤں رکھ کر جاتا تھا۔ وہ تو ایک بدترین سمجھیے کہ ایک عذاب کا دور تھا کہ جو آیا تھا اس علاقے کے اوپر۔ اسی لیے سکھا گردی اور سکھا شاہی جو ہے وہ تو ایک محاورے کا لفظ بن گیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن انگریز اتنے عرصے یہاں رہا، اس نے کبھی نماز سے نہیں روکا، نماز پڑھو۔ یہ چیز جو ہے دین کا یہ حصہ یہ دوام اور تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، لہذا یہ حصہ سب کو معلوم ہے، ہر شخص جانتا ہے، چاہے نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، اسے معلوم ہے کہ دین میں نماز ہے، 5 نمازیں روزانہ پڑھنا فرض ہے، معلوم ہے۔ اس لیے کہ مسلسل نگاہ کے سامنے رہا ہے معاملہ، وہ بابر کا دور ہو، وہ لودھی کا دور ہو، وہ کسی اور کا دور ہو، وہ کوئی ہندو راجہ ہو، اس کے ہاں مسلمان بھی آباد ہیں، فرض کیجئے ریاستوں میں مسلمان تھے، لیکن کہیں کسی نے اس دین کے اس حصے کو نہیں روکا۔ زیادہ سے زیادہ ہندوستان میں گاؤں کے ذبیحے کا معاملہ ہے کہ یہ ہمارا چونکہ ایک مقدس حیوان ہے اور ہماری یہ دیوتا یا دیوی کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا اس کو نہ ذبح کیا جائے۔ اس کے سوا یہ کہ دین کے اس حصے میں رکاوٹ نہیں آئی، وہ تو موجود ہے ذہنوں میں، لیکن وہ ایک حصہ جو ختم ہوا تھا، اور وہ ہے نظام حکومت، ریاست کا نظام، اللہ کے احکام کے تابع ہو کر، اور کونوا عباد اللہ اخوانا، سب برابر ہو آپس میں، کوئی تم میں حاکم و محکوم نہیں، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، سید القوم خادمہم، تمہارے ہاں تو حاکم وہ ہوں گے جو خادم ہوں گے لوگوں کے، یہ نہیں کہ ان کے محل ہوں۔ ہمارے لیے تو آئیڈیل جو حکومت ہے وہ ابو بکر اور عمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کے اندر وہ تو واقعتاً خادم تھے۔ اس اعتبار سے یہ حصہ جو دین کا تھا، اب اگر اس کو کوئی بیان کرتا تو ظاہر بات ہے گردن ماری جاتی دور شہنشاہی کے اندر۔ اس کا تو مطلب ہے آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں عوام کو شہنشاہیت کے خلاف، بادشاہت کے خلاف۔ آج ذرا یہ بات سعودی عرب میں کر کے دیکھیے، اور وہاں سے پتہ ہی نہیں چلے گا آدمی کہاں گیا، اس کا وجود ہی نہیں رہے گا کہیں پہ، اس لیے کہ اس وقت یہ چیز جو ہے شہنشاہیت اس کو گوارا نہیں کر سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا، یہ نہ ہمارے بیان میں رہا حصہ، نہ ہمارے تصور میں رہا، نہ ذہنوں میں رہا، ہوتے ہوتے اس درجے اوجھل ہوا ہے
کہ تکبیر کے معنی ہی میں سے خارج ہو گیا کہ تکبیر کے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی کبریائی کو نافذ کرو۔ اور مجھے زیادہ جو حیرت ہوئی، میں سمجھتا تھا کہ اس دور میں وہ حضرات مثلا مولانا مودودی جو بہرحال ایک تحریک لے کر اٹھے ہیں اور ان کے پیش نظر شروع سے بھی حکومت الہیہ کا قیام تھا، اور ان کے سامنے یہ تصور تھا، اسے انہوں نے خوب واضح کیا ہے کہ ہمارا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، ہمارا دین صرف مسجد کا دین نہیں ہے، ہمارا دین مکمل نظام حیات ہے، مکمل نظام زندگی ہے، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، استیلا چاہتا ہے۔ یہ حقائق اس صدی میں جا کر اور یہ منکشف ہوئے لوگوں پر دوبارہ، اور اس کی طرف ان تحریکوں نے توجہ دلائی ہے، اور ان تحریکوں نے اس کے سلسلے میں اپنے اپنے رنگ میں، اب کہیں آدمی غلطی کر جائے تو بات اور ہے، لیکن یہ کہ اپنے اپنے رنگ میں کوششیں کی ہیں۔ لیکن مجھے حیرت جو ہوئی اس بات پر ہوئی کہ یہاں پر تکبیر کے لفظ کے حوالے سے ان کا ذہن بھی منتقل نہیں ہوا، حالانکہ تصور ان کے ذہن میں وہ موجود تھا۔ لیکن میرے نزدیک یہ نوٹ کر لیجئے، یہ تینوں آیات اس اعتبار سے قرآن مجید کے اہم ترین آیات میں شمار کیے جانے کے قابل ہیں کہ ان میں حضور کا مشن، اس کی آخری منزل کہاں تک جانا ہے، اور نمبر 2 شروع کہاں سے کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں معین ہو گئی ہیں۔ اول و آخر معین ہو جائے، آپ سوچ لیجئے کہ آپ کو ایک خط کھینچنا ہے، ایک لکیر کھینچنی ہے، اس کے یہ 2 نقطے معین ہو جائیں تو بڑا آسان معلوم ہو جائے کہ یہاں سے اسے شروع ہونا ہے اور یہاں اس کو لے کر جانا ہے۔ اب وہ سیدھا سوا سبیل یا صراط مستقیم یا صراط السوی، یہ 2 نقطوں کے مابین آپ کھینچ لیں گے۔ تو دونوں کی تعیین ہو گئی کہ کار رسالت اور فریضہ رسالت کا نقطہ آغاز ہے انذار، اور اس کا مقصود اس دنیا کے اندر اس جد و جہد کی آخری منزل تکبیر رب۔ وہ تکبیر شروع کہاں سے ہوگی؟ بندہ مومن کے قلب میں، اس کے احساسات میں، اس کے شعور میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا نقش قلب، یہ تکبیر ہے باطن میں۔ اس کے بعد اس کا اظہار، اعلان، نعرہ تکبیر بھی اس میں شامل ہے، اللہ اکبر، ڈنکے کی چوٹ برملا اس کا اعلان، اگر وہ شعور کے ساتھ ہے، اگر وہ اس فہم کے ساتھ ہے۔ ورنہ تو جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، انگریز کی چھاونیوں میں بھی اذانیں ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن انگریز کو کوئی تشویش نہیں ہوتی تھی، انہیں پتا تھا کہ مؤذن کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر اسے معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو وہ تو کلمہ بغاوت ہے۔ بڑا تو انگریز تھا، قانون اس کا بالا تر، اختیار اس کا، باقی سارا اس کے نیچے تھا۔ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اب مسلمان اس پوزیشن میں تھے کہ وہ اپنے پرسنل لا کے اندر نماز روزہ کر لیں، جو چاہیں کر لیں، باقی لا آف دی لینڈ وہ انگریز کا نظام فوجداری، قانون دیوانی، قانون فوجداری انگریز کا ہوگا۔ تو اصل میں تو اکبر وہ تھا، اللہ کہا تھا، لیکن یہ کہ چونکہ اس مؤذن کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں اور یہ کوئی اعلان بغاوت ہے، اس نے بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ کہ وہ اس شعور کے ساتھ ہو، اسی لیے تو اقبال کا وہ شعر جو ہے بڑے پیارے شعر ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ یہاں ملا کو یوں سمجھیے کہ وہ روایتی مذہب جس میں نماز روزہ اور یہی چیزیں رہ گئی ہیں صرف، وہ بھی اذان دیتا ہے، اور ایک وہ مجاہد جو باطل کو للکارتا ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آتا ہے، وہ بھی اذان دیتا ہے اللہ اکبر۔ تو ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ تو تکبیر رب در حقیقت کار رسالت یا فریضہ رسالت کی کا وہ ہدف ہے، وہ آخری منزل ہے۔ اور ان 3 آیات کو میں پھر ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں، میرے نزدیک سیرت النبی کے اعتبار سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بلکہ میں اگر اس وقت یہ کہوں کہ در حقیقت جو پوری سورہ صف ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کی وہ مرکزی آیت ہے، وہ اسی ربک فکبر ہی کی تشریح ہے اور اسی کی توضیح پر مشتمل ہے، اس اصول کے عین مطابق کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی آیات پہلے محکم کی گئی، پختہ کی گئی، پھر ان کی تفصیل ہوئی ہے اس ہستی کی جانب سے جو علیم اور خبیر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔